کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا، اعلی حضرت اے امام محمد رضا، اے امام محمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خصوصی ٹرانسمیشن فیضان اعلیٰ حضرت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں۔ مدنی چینل کے سلسلوں میں زبردست مبلغ اور ہر دل عزیز مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا عبدالحبیب بھائی، کئی بار بریلی شریف کا سفر بھی فرما چکے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں سے فیض حاصل کیا اور جس درگاہ پاک، جس خانقاہ پاک سے آپ وابستہ ہوئے، جہاں سے مرید ہوئے، وہاں کا بھی سفر کیا ہے آپ نے، اور وہاں جا کر کیا دیکھا، اس پر بھی انشاءاللہ آج ہم ان سے سوال بھی کریں گے، اور نہ صرف سوال ہوگا بلکہ وہاں پر جانے کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو آپ رہیے ہمارے ساتھ، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے، حصول ثواب کی خاطر، اللہ اور رسول کی محبت بڑھانے کے لیے ایک اللہ کے ولی کی سیرت کو سنیں گے اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ عبدالحبیب بھائی، آج کا ہمارا موضوع ہے عشق رسول کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ کئی سالوں سے کہیے تو آپ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، اور نو ڈاؤٹ اگر میں کہوں کوئی 25 سال کے لگ بھگ ہو گئے ہوں گے تو غلط نہیں ہوگا دعوت اسلامی کا جو عرصہ ہے، اور اعلیٰ حضرت بھی یقیناً ہمارا ایک مستقل موضوع ہے کہ جن کی وجہ سے عشق رسول کی جو شمع ہے وہ اجاگر ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ اتنی اچھی گفتگو فرماتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، آپ کو خود کب پتہ چلا اعلیٰ حضرت کے بارے میں، اور یہ تعارف کیسے ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہماری ہر گفتگو، ہر اجتماع، ہر ایونٹ کا موضوع سیدی اعلیٰ حضرت ضرور ہوا کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی میں چونکہ بچپن ہی سے آنے کا شرف ملا، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ امیر اہل سنت سے چونکہ تعلق ہوا تو بچپن سے ہی دو شخصیات کا نام امیر اہل سنت کی زبان سے بار بار سنا۔ ایک تو یوں سمجھیے کہ ہر بیان میں ہی جب بھی امیر اہل سنت تلاوت قرآن کریں تو ترجمہ کنز الایمان، اچھا ترجمہ کنز الایمان جو ہے نا، اس کا تعارف کرواتے وقت امیر اہل سنت جو القابات استعمال فرماتے، میرے آقا نعمت، مجدد دین و ملت، پروانہ شب رسالت، حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ترجمہ قرآن کنز الایمان میں یہ ترجمہ ہے۔ تو ظاہر ہے بچپن سے ہی ایک القابات کے ساتھ جب بندہ کسی کا نام بار بار سنے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تو امیر اہل سنت کی زبانی کچھ اس طرح کے الفاظ سنے تھے کہ میری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند ہیں، اور تم بھی کبھی ان کے دامن کو نہ چھوڑنا، وابستہ رہنا۔ تو اب پیر و مرشد کی زبانی بار بار کسی شخصیت کا تذکرہ سنیں۔ اچھا، ایک اعلیٰ حضرت کا تذکرہ خیر بڑا زبردست ہوتا رہا دعوت اسلامی کے ماحول میں، اور دوسرا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ دعوت اسلامی کے شاید بہت سارے ناظرین کے لیے نئی بات ہوگی کہ فیضان سنت کتاب سے پہلے جس کتاب سے درس ہوتا تھا وہ مکاشفۃ القلوب تھی۔ الحمدللہ مجھے اس کتاب سے بھی درس دینے کا موقع ملا، درس سننے کا موقع ملا۔ تو مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کتاب، اور پھر امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا بھی جو تعارف امیر علیہ سنت فرماتے کہ مجھے ان کا بہت فیضان ملا ہے۔ اور یعنی آپ ذرا غور کریں کہ آج سے یہ میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ 40 سال پرانی، 38 ایئرس پرانی، دعوت اسلامی جب شروع ہوئی ہے 80s کی یہ باتیں، اس زمانے سے امیر علیہ سنت نے یوں سمجھیے گھول گھول کر اعلیٰ حضرت کو، امام غزالی کو دنیا کو پلایا، اپنے مریدین کو پلایا۔ بڑی خوبصورت بات جو شارح بخاری ہیں مفتی شریف الحق امجدی صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہم اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں، امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ پلایا ہے، ہماری رگوں میں ڈالا۔ پھر جو سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کا شوق، پھر جس طرح یوں سمجھے کہ امیر اہل سنت اپنے بیانات میں اعلیٰ حضرت کے کلاموں کا ذکر کرتے، پھر اشعار کی شرح فرماتے، کیونکہ اس زمانے میں امیر اہل سنت نے ڈائریکٹلی کلام لکھنے شروع نہیں کیے تھے، پہلے تو ہم اعلیٰ حضرت کے کلام ہی زیادہ سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ اس کے بعد الحمدللہ
माशाल्लाह ये सिलसिला फिर अमीर अहले सुन्नत के कलाम भी आना शुरू हुए। तो बहरहाल यूँ समझिए कि हमें जो भी तारुफ करवाया है, बल्कि मैं तो शायद कहूँगा कि आप जो आज सारी दुनिया में जिस तरह फैज़ान आला हज़रत आपके ज़रिए माशाल्लाह पहुँच रहा है, और कई सालों से मैं समझता हूँ कि दुनियाए इस्लाम में कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जहाँ 25 दिन इस तरह कमोबेश धूमधाम से उर्स आला हज़रत मनाया जाता है। तो ये माशाल्लाह आपको इसका बेनिफिट जाता है, क्रेडिट जाता है। तो जो इतनी सारी बातें हमें बता रहे हैं, उनको भी आला हज़रत का तारुफ अमीर अहले सुन्नत के सदके हुआ, आशिक आला हज़रत के ज़रिए आला हज़रत का दामन में। हम तो नाम भी नहीं जानते, बिल्कुल बंदा थोड़ा बहुत तारुफ जानता है, फिर उसके बारे में ज्यादा अवेयर होता है। एक तो ये है कि नाम भी नहीं जानते थे, और अमीर अहले सुन्नत ने जितना ज्यादा आला हजरत की बात की है, अल्लाह ताला ने आला हजरत का फैजान आपको और अता फरमाया, और आपका नाम भी बुलंद होता गया। बिल्कुल ऐसा है। कंजुल ईमान शरीफ, ये बरेली शरीफ में भी मैंने उलमाए किराम से सुना कि आला हजरत ने लिखा मगर घर घर इलियास कादरी ने पहुंचाया। यानी कंजुल ईमान जब से लिखा गया, जब से लेकर आज तक सबसे ज्यादा अगर इशाअत हुई, सबसे ज्यादा लोगों के घरों में पहुंचा, तो ये अमीर अहले सुन्नत का कारनामा है। बिल्कुल इसी तरह फतावा रज़विया का जो तस्करा है, फिर सदरुल शरिया ने बाहर शरीयत लिखी, जो आला हजरत के खलीफा हैं, उन्होंने बाहर शरीयत जरूर लिखी, लेकिन बाहर शरीयत को जिस तरह घर घर पहुंचाया गया, जिस आसान अंदाज में उसको मकतबतुल मदीना ने छापा, तो सिर्फ बातें नहीं की अमीर अहले सुन्नत ने, अमीर अहले सुन्नत ने प्रैक्टिकली फैजान रजा को आम करने के एहतमाम किए, प्लान किया। बल्कि मुझे वो जुमला याद है कि किसी सिलसिले में मदनी चैनल जब शुरू हुआ था, नाजरीन का शायद ये नई बात हो, तो किसी सिलसिले में एक मुबल्लिग दावत इस्लामी ने पूरा बयान कर लिया और आला हजरत का नाम ना लिया। तो अमीर अहले सुन्नत का ये मैसेज तशरीफ लाया कि मुझे वो चैनल नहीं चाहिए इस पे मेरे रजा का नाम ना। अब ये मोहब्बत की इंतहा देखें, यानी ये फैजान रजा को फैलाने का वो शानदार सामान किया अमीर अहले सुन्नत ने, जिसकी आइंदा दुनिया भी जो है ना इसकी मिसालें दिया करेगी इंशाअल्लाह। और मदनी चैनल पर ये जो काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये उम्मत की भलाई के लिए, खैर ख्वाही के लिए, और मदनी चैनल के माशाल्लाह निगरान अब्दुल हबीब भाई ही हैं हमारे, ये क्रेडिट सबसे पहले तो इन्हीं को जाता है, और ये कोशिशें भी करते हैं, मुफीद मशवरों से भी नवाजते हैं। अब्दुल हबीब भाई, ये जो सिलसिले हम करते हैं, ज़ाहिर है आपसे एज अ ज़िम्मेदार इस चैनल के, हम दूसरों से भी सवाल करते हैं, मैं आपसे भी चाहता हूँ इसका जवाब मिले कि एक शख्सियत पर इतनी बड़ी ट्रांसमिशन की ज़रूरत क्या है, और 25 दिन इससे क्या आपको बेनिफिट मिलता है, या आप क्या चाहते हैं? असल में देखें, शायद कोई ये समझता होगा कि हम आला हजरत को प्रमोट करने बैठे हैं, उनको तो अल्लाह ने वैसे ही बहुत बड़ा मकाम दे दिया, वो तो अपने मज़ार में पहुंच गए। असल में बेसिकली तालीमात आला हजरत हैं, और तालीमात आला हजरत क्या हैं? वो कुरान और सुन्नत की तालीमात हैं, इश्क रसूल की तालीमात हैं, इल्म दीन किस तरह सीखा जाए और कैसे आगे फैलाया जाए, उम्मत की खैर खाही कैसे की जाए। तो ये 25 दिन यूँ समझिए इस्लाम की तरवीज और इशाअत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हैं। तो इससे लोगों को पता चलता है कि आज से 100 साल पहले एक ऐसी शख्सियत गुजरी जिसने यूँ समझिए कि गोया एक नया अंदाज दिया दुनिया को। बहुत सारी ऐसी बिदआत थी, बहुत सारे ऐसे मामलात थे, वो अकेले किस तरह उसके आगे सीना सपर हुए, एक कहते हैं ना खुद साख्ता, अपने अंदर ही एक तहरीक थे, और इतना बड़ा वो काम करके गए। तो एक उनको ज़रूर ट्रिब्यूट है, मगर साथ साथ उनकी जो तालीमात हैं वो आने वाली नस्लों को बताना है। और माशाअल्लाह उनको जितना पढ़ते हैं आप, आला हजरत को जितना भी पढ़ लें, आपके नबी पाक से मोहब्बत और बढ़ जाएगी, आपके अंदर खौफ खुदा आना शुरू हो जाएगा। बाजमात नमाजों की जब उनकी बात पढ़ते हैं तो बंदे को अपने ऊपर शर्म आने लगती है कि वो आखिरी उम्र में भी लोग हाथ पकड़ के ला रहे होते थे और वो जमात से नमाज पढ़ रहे होते थे। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ आला हजरत, मैं पढ़ रहा था आज सिलसिले की तैयारी में, आला हजरत के अंदर जो आजिज़ी थी, जो इनकिसारी थी, जो खौफ खुदा था, तो ये वो सारी चीजें अगर आपने माशाल्लाह 25 सिलसिले करने हैं तो आपने बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो जब आप किसी एक टॉपिक पर बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आज हम इश्क रसूल पर बात करेंगे तो हमें सिर्फ आला हजरत से मोहब्बत बढ़ेगी। बेसिकली आला हजरत के जरिए नबी पाक से कनेक्शन मजबूत होगा। तो ये इसलिए सारे सिलसिले हो रहे हैं कि एवरी डे उस जात का एक पहलू जरूर डिस्कस होगा, मगर हमें मैसेज मिलेगा कि हम अपने अंदर चेक करें कि हमारे अंदर वो वस्फ है कि नहीं है। सही है, बहुत अच्छी बात की माशाअल्लाह। आज का सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितने सफ़र हज फरमाए? तो हज के कितने सफ़र थे? तकरीबन 68 ईयर्स आपकी एज थी, और इसमें से कितने साल आप हज पे गए? ये एक मुस्तकिल वैसे मौजू है कि आपके असफार हज में क्या क्या होता रहा और कैसी अल्लाह ने आपको इज्जतें अता फरमाई। लेकिन आप बुनियादी तौर पर ये बताएंगे कि कितने हज फरमाए, डिजिट में बताएं कि कितने हज फरमाए, 1 2 3 4 5। अब्दुल हबीब भाई, इश्क रसूल की आज बात करनी है। वैसे तो बहुत सारे औसाफ हैं, आला हज़रत की आजिज़ी पे आपने फरमाया, खैर ख्वाही उम्मत, नमाजों की पाबंदी वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जो एक ख़ास वस्फ जिसको मतलब जैसे ही वो जुमला, वो मौजू या वो बात कहीं पर भी जहन जिक्र होती है, जहन आती है, तो साथ ही आला हज़रत का जो जहन है वो फौरन नाम जो है वो आ जाता है। तो इस
عشق رسول کیوں ضروری ہے مومن کی لائف میں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول، اس پر تو ہم آگے چل کے بات تھوڑی کرتے ہیں. پہلے عشق رسول کی حیثیت کیا ہے بنیادی طور پر ایک مسلم کی زندگی میں؟ سبحان اللہ، آپ نے بڑی پیاری بات کہی. کچھ لوگوں کا ہے نا تعارف بن جاتا ہے، تعارف، یعنی بعض اوقات کچھ لوگوں کا وصف ایسا ہوتا ہے کہ وہ وصف کریں تو پتہ چل جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا برا نام مشہور ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کی خوبی مشہور ہو جاتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ عشق و محبت. اعلیٰ حضرت، واہ، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک بھی یہی ہے، یعنی نبی پاک کی عشق میں ہی ان کی زندگی گزری ہے. یعنی دیکھیں نا کہ زندگی کے اگر جو سارے کام انہوں نے کیے، جتنے کارنامے کیے، اس کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کو تحریک ملتی تھی، جو انرجی ملتی تھی، جو یہ کام کرنے کا جذبہ ملتا تھا، وہ عشق رسول کی ایک ایسی شمع تھی، ایک ایسا کنیکشن تھا نبی پاک سے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں پیارے آقا کے دین کو دنیا میں پہنچا جاؤں، غلط چیزوں کے خلاف کوئی ایسا مواد دے جاؤں کہ لوگ غلط کام نہ کریں، اچھے کام کرنے لگ جائیں. اس کے لیے فتاوے لکھ دیے، اچھے عشق رسول والا ترجمہ قرآن مل جائے تو ترجمہ قرآن لکھ دیا. یعنی علمی کام بھی کیے تو ایسا لگتا ہے پیچھے جو اصل انرجی تھی وہ عشق رسول ہی تھی. نبی پاک پر سے ایسی والہانہ محبت تھی کہ اپنی تمام صلاحیتیں آپ بروئے کار لائے. اور آپ نے جو جملہ کہا کہ عشق رسول، تو عشق رسول تو ہمارے ایمان کی جان ہے. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہو. ساری زندگی کوئی اللہ کا نام لیتا رہے اور نبی پاک سے محبت نہیں تو وہ کہاں سے مسلمان ہوگا. دیکھیں ویسے بھی دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، بہت سارے مذاہب میں جو اللہ کو مانتے ہیں، تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور ہم میں فرق ہی یہ ہے کہ ہم نبی پاک کو ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اللہ کا نام لینے والے ہیں مگر وہ بے ایمان ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو ایک بات. دوسری بڑی یوں سمجھیے کہ واضح لکیر خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچ دی، اور وہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، یعنی صرف عشق رسول نہیں فرمایا بلکہ نبی پاک نے کتنا عشق رسول ہونا چاہیے، محبت بھی کس سپریم درجے کی ہونی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی میں اس کے نزدیک، اس کی والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو کامل مومن ہونے کے لیے نبی پاک سے ون آف دا ٹاپ محبت کرنی ہے. صرف محبت نہیں کرنی ہے، ایسی محبت کرنی ہے کہ پھر کسی اور سے نہیں کرنی ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت ہمارے لیے انسٹیٹیوٹ ہیں. سیدی اگر کوئی سوال کرے کہ یہ حدیث تو پڑھ لی ہے مگر اب آج کے دور میں کیسے عمل کریں؟ صحابہ کرام کے تو واقعات ہیں اور انہوں نے پروف کیا، اپنے گردنیں کٹائیں، اپنا مال خرچ کیا، گھر بار چھوڑا، ہجرت کر کے شہر چھوڑ کے چلے گئے. چلیں اس زمانے میں تھے، نبی پاک بھی موجود تھے، دیدار بھی ہوتا تھا. آج کے دور میں اس حدیث کا مصداق کیسے بنا جائے؟ تو سبحان اللہ، پاک و ہند کے لوگوں کو مبارک ہو کہ ہمیں ایک ایسی شخصیت ہمارے اس خطے میں ملی، اور ہمارے یوں سمجھے کہ ہمارے اسلاف نے انہیں دیکھا بھی، بہت زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، اور انہوں نے یہ پروف کیا کہ نبی پاک پر سب کچھ فدا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیتیں بھی دیکھیں، بے شک احادیث پاک ایک پوری سمجھے کہ دفتر بھرا ہوا اس پر کہ عشق رسول جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور کس لیول پر ہونا چاہیے. بالکل. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی واقعی اس درجے پہ نظر آتے ہیں کہ جہاں پر ایک مومن کو ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی آپ جو ہے رسول اللہ کے مقابلے میں خاطر میں نہیں لاتے. اور یہی تعلیم آگے بھی بڑھائی کہ کتنا ہی کوئی عزیز کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ رسول اللہ کا دشمن ہو، معاذ اللہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے تو پھر اسے ایسے اپنی زندگی سے نکال دو جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال دیتے. پھر اس کا کوئی آپ سے چاہے وہ کتنا ہی عزیز ہو، استاد ہو، شیخ بنا لیں اس کو، کچھ بھی ہو، لیکن حضور کا دشمن بن گیا معاذ اللہ تو پھر آپ کی زندگی میں وہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آپ کے خلفاء نے، آپ کے چاہنے والوں نے کر کے دکھایا، اور آج تک یہ تعلیم الحمدللہ عام ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عشق رسول ہے، نو ڈاؤٹ اس کی مثال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق رسول کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار بھی بڑا ہوتا تھا. ظاہر ہے عشق رسول ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے، باہر وہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ عاشق نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ جب نعت شریف شروع ہوتی تھی تو دو زانو ہو جاتے تھے، اور بعض اوقات 4 گھنٹے محفل نعت میں دو زانو بیٹھتے تھے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو کا برسنا. تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ عشق رسول ایک اندر کی کیفیت ہے، اس کے اظہار کی بھی صورتیں ہونی چاہیے یا نہیں، اور اس کا اظہار کس کس طرح ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بس یہ اندر کی کیفیت ہے، بھلے بندہ محفل میں ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہے تو کیا ہو گیا، بڑا عاشق رسول پھر بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ تو بہت ثانوی سی چیز ہے، بالکل ادب ہونا چاہیے، مگر اس سے پہلے کچھ اور ہے. عشق رسول جو ہے نا، وہ کسی کا بھی عشق، چلے پہلے عشق رسول کی بات بعد میں کرتے ہیں. آپ کو کسی سے محبت ہے نا،
محبت بغیر اطاعت کے نہیں ہو سکتی ہے. یعنی آپ کسی سے محبت بھی کریں اور اس کی نافرمانی بھی کریں، یہ مذاق ہے. محبت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اطاعت کروائے گی. محبت فالوئنگ کرواتی ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو محبوب بھی کہوں اور اس کو ناراض بھی کروں. تو یہ سب سے بیسک چیز ہے. یعنی یہ دنیا کی تمام محبتوں میں آئے گی. آپ اپنے والد سے پیار کرتے ہیں تو پھر والد کو ناراض نہیں کریں گے اگر سچی محبت کرتے ہیں. ماں سے پیار کرتے ہیں تو آپ سب کچھ کریں گے کہ ماں خوش ہو جائے. اسی طرح دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو عشق رسول یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر اطاعت کے ہو. تو یہ سارے لوگ سن لیں جتنے مجھے سن رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ہم سارے عاشق رسول کہہ رہے ہوتے ہیں. اب پہلے چیک کریں اپنے آپ کو، عشق رسول کا دعویٰ ہے، کیا نبی پاک کی باتوں پر عمل ہو رہا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت بغیر اطاعت کے عشق کے قائل ہی نہیں تھے. آپ سنت رسول سے اتنی محبت فرماتے، ایسی نبی پاک سے والہانہ محبت تھی کہ ہر ادا سے محبت تھی. دیکھیں کچھ سنتیں تو وہ ہیں اشفاق بھائی جن کے آرڈر ہیں، جن کے بارے میں عمل کرنے کے نبی پاک نے فرمایا وہ تو کرنی ہی چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت نے زندگی میں وہ کام کر دکھائے کہ عقل حیران ہو جاتی. ایک تو محبت سنت رسول سے، دوسرا یقین کامل نبی پاک کی زبان سے نکل گیا. اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ ہونا ہی ہے کیونکہ آقا نے فرمایا. اور ہم نے پڑھا کتابوں میں یہی ہے کہ جس کو یقین ہوتا ہے نا پھر اس کے کام بھی ہو جاتے ہیں، وہ اس کا یقین کام بھی آتا ہے. میں دو مثالیں دیتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا سنت سے پیار کیسا تھا؟ سارا دن تو سنت کے مطابق ہی گزرتا تھا، مگر آپ جب آرام بھی کرتے تھے تو سنت کے مطابق تو سونا ہے، سیدھی طرف کروٹ بدل کر، اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے، پیروں کو موڑ کر. مگر ایک تو سنت کے مطابق سو رہے ہیں، دوسرا اب یہ وقت جو ہے اب ذکر مصطفیٰ نہیں ہوگا، اب کیونکہ آنکھیں بند ہو جائیں گی. سارا دن تو ذکر مصطفیٰ میں گزرا، نبی پاک کی یاد میں گزرا. تو اب سیدی اعلیٰ حضرت سوتے وقت اپنے جسم کی شکل ایسے بناتے تھے جیسے لفظ محمد بن جایا کرتا ہے. اگر کوئی اپنے پیروں کو موڑے، اپنے ہاتھوں کے نیچے اگر ہاتھ رکھے سیدھی کروٹ سوئے، تو اب آپ دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب زبان خاموش ہو گئی ہے، جسم ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے. تصویر بن جاتا نبی پاک کے ذکر کی، اور ہاتھوں سے اللہ، ہاں ہاتھوں سے اللہ اس طرح ہاتھ رکھتے کہ اللہ اور محمد جو ہے وہ دونوں کا ایک طرح سے گویا آپ جسم کے اعضاء ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس قدر عشق رسول تھا کہ ایک بار آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے، میرے قلب کے 2 ٹکڑے کر دے، تو ایک حصے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھے گا. یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ عشق رسول کی معراج ہے. اور یہ زبانی نہیں تھا. سیدی اعلیٰ حضرت ایک بار، آپ بڑے منکسر المزاج، بڑے مہمان نواز، بڑی دھیمی شخصیت ہیں، کیئرنگ کرنے والے. مگر ایک بار ایسا ہوا کہ دسترخوان لگایا گیا، کہیں آپ دعوت پر گئے. اب وہاں پر کھانا لگایا گیا اور کھانے سے پہلے ہمارے یہاں بھی سلاد رکھی جاتی ہے، تو وہاں ککڑی جو ہے وہ رکھی گئی. سیدی اعلیٰ حضرت نے ککڑی جیسی کھائی، اعلان کر دیا کہ آج کوئی بھی نہیں کھائے گا اور یہ ساری ککڑی مجھے دے دی جائے. اشفاق بھائی سب لوگ حیران ہو گئے. اور یہ نارمل ایک ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے کہ کوئی اعلان کر دے کہ سارا میں کھا جاؤں گا. اچھا ککڑی کو کیا کہیں گے عام لوگوں کے؟ بعض لوگ ککمبر، انگلش میں ککمبر کہتے ہیں، کھیرا کہتے ہیں. کھیرا کی ایک قسم ہے. کھیرا کی قسم ہے. تو کھیرے کو شاید ککڑی کہتے ہیں. خیر اس کی 2-3 قسمیں، ہاں 2-3 قسمیں ہوتی ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ ککمبر کہہ لیں یا کھیرا کہہ لیں، وہ کھانا شروع کر دیا. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اچھا لوگ حیران ہیں، بزرگ بھی ہیں، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکا. کھانا ختم ہوا تو کسی نے حضرت سے پوچھ لیا کہ اس میں حکمت کیا تھی کہ آج آپ نے سارا ہی کھا لیا. آپ ذرا سوچئے عشق رسول کی معراج. آپ فرماتے کہ ککڑی جو ہے یہ میرے آقا کو بڑی پسند ہے، یعنی گویا یہ کھانا سنت ہے. جیسے ہی میں نے پہلی کاش کھائی، پہلا ٹکڑا کھایا، وہ بہت کڑوا تھا. اور کبھی کبھی ککڑی جو ہے وہ ککڑی اور بادام جب وہ کڑوی مل جائے نا تو واقعی پھر یاد کرا دیتا ہے بہت کچھ. یعنی دوسرا پاسبل ہی نہیں آپ کھا سکیں آج کے. لیکن سید وہ بھی نکل جاتا ہے منہ سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ جو چیز نبی پاک کو پسند ہے اس کو لوگ تھوکیں. اس لیے میں نے پیارے آقا کی پسند کی چیز کو ساری کی ساری میں نے خود تناول کر لی. یعنی یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا، یہ کون سا حکم تھا، مگر یہ عشق کی وہ معراج ہے، نبی پاک کی سنت سے وہ پیار ہے. اور جو میں نے یقین کی بات کی نا، ایک تو قدم قدم پر سنت پر عمل ہے، دوسرا یقین کا یہ عالم تھا کہ ایک بار جیسے بھی آپ نے ایک سوال بھی حج کا کیا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت ایک بار اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے اور غالباً یہ پہلا حج تھا. تو اس زمانے میں بحری جہاز میں سفر ہوتا تھا. تو بحری جہاز میں زبردست طوفان آیا، اور ایسا طوفان آیا کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ لوگوں نے کفن تک باندھ لیے کہ اب بس آخری وقت آ گیا، جہاز ایسا ہچکولے لے رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کی والدہ بھی ساتھ تھی، عمر بھی زیادہ تھی. آپ نے اپنی والدہ کو دلاسا دیتے ہوئے کیا فرمایا کہ امی حضور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا. سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت ایک مفتی ہیں، آپ کی زبان سے کوئی لغو بات تو پاسبل ہی نہیں. اور ماں دیکھ رہی ہے کہ میرا مفتی بیٹا مجھے قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اتنا یقین.
اور تھوڑی دیر بعد ایسا ہی ہوا کہ طوفان تھم گیا, لوگوں نے کفن بھی اتار دیے, ریلیکس ہو گیا سی, اور اپنے سفر پورا ہو گیا. تو والدہ نے پوچھا بیٹا یہ آپ نے قسم کیسے کھا لی تھی؟ یعنی ایک بندہ دلاسا تو دے سکتا ہے انشاءاللہ خیر ہوگی, بہتر ہو جائے گا, امی ہم دعا کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, آپ ہمت میں رہیں, قسم کھا کر کہنا. تو سیدی اعلیٰ حضرت کا کہنا ہے کہ میں نے نبی پاک کی وہ حدیث سنی ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو کوئی شخص سفینے پر یا کشتی پر سوار ہوتے ہوئے دعا پڑھ لے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, ماں جی میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے, اور نبی پاک نے فرمایا جہاز کو کچھ نہیں ہونا ہے. تو یہ وہ بلیف ہے, یہ وہ یقین ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہمارے وظائف میں, وظائف پڑھتے ہیں کام نہیں ہوتا, دعا کرتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا, مسئلہ یہ کہ پہلے ہی دل میں کھٹکھٹا ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, پھر بھی کر لیتے ہیں, مولوی صاحب نے کہا ہے تو کر لیتے ہیں. نہیں, جس دن بلیف مل گیا, یقین ہو گیا, اس دن کام بن جاتے ہیں. یعنی اگر اس کو اگر ہمارے ناظرین ہم سب بھی ایک اسٹینڈرڈ بنا کر سوچیں کہ کیا میں بھی تو کسی کو دیکھ کے دعا پڑھتا ہوں, دعائے عافیت ہمیں ملتی ہے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر, اس وقت اس کے بعد میرے یقین کی کیا کیفیت ہے کہ کیا میں اس لیول پہ ہوں کہ نہیں. اپنے آپ کو اگر جج کریں اور پھر اعلیٰ حضرت کی پوزیشن دیکھیں, قسم کھانے والی, یہ والی جو آپ نے کہی نا, یہ جو بیمار کو دیکھ کر, یہ بھی اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار آپ نے طاعون کے ایک مریض کو دیکھ کر دعا پڑھ لی یہ والی, اور اب آپ کو ایسی کیفیات ہوئی کہ ڈاکٹرز نے آ کر کہا کہ ہمیں لگتا ہے آپ کو طاعون ہونے والا ہے, کیونکہ گردن کے قریب گٹلیاں ہو گئی تھی, خون بھی نکلتا تھا آپ کے تھوک مبارک میں, لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے طاعون نہیں ہو سکتا, اور حالت ایسی تھی کہ منہ بھی نہیں کھل سکتا تھا, انگلی سے اشارہ فرما رہے نہیں غلط کہہ رہا ہے, کہ میں نے وہ جو ہے نا وہ دعا پڑھی اور نہیں ہوا طاعون. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بزرگوں سے سیکھنے والی ہیں. ہم جو سلسلہ کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی تو یہ ہے نا کہ سیکھتے جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں دعاؤں کی قبولیت ملے, وظائف کی برکت ملے, تو پھر دعا کرنے کے بعد تذبذب میں نہ رہیں, اس رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو خالق ہے, مالک ہے, دینے والا ہے, ہمت اور یقین سے مانگیں گے ضرور عطا فرمائے. سبحان اللہ. ایک تو آپ نے بتایا اطاعت, یہ ہے وہ جیسچرز میں سے کہ جو محبت اور عشق کے تقاضوں میں سے ہے. اسی طرح سنت پر عمل کرنا, سنت سے پیار جو ہے, اسی طرح ادب جو ہے, یقین جو ہے, یہ ساری چیزیں. اسی طرح اور بھی کچھ جیسچرز ہیں, جیسے کہ آپ کے شہر پاک سے محبت دیکھ لیجیے, سگان مدینہ سے محبت, تو ہم اس طرف آتے ہیں لیکن پہلے کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں تاکہ پھر اس طرف انشاءاللہ اپنی اگلی گفتگو کو لے کر چلیں گے. کال سنائیے. عبد الخالق اتاری واکنٹ سے عرض کر رہا ہوں. رکن شورا عبد الحبیب بھائی کی سلسلے میں آمد مرحبا. سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں, اور جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں, آپ کے چہرے پہ جس طرح کے تاثرات آتے ہیں اور جس طرح آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی محبت بھری ہوئی ہے. فیضان امیر علیہ سنت تو ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کے والد محترم جو دنیا سے چلے گئے ان کو اعلیٰ حضرت سے کتنا پیار تھا, اور انہوں نے آپ کی اس حوالے سے کیا تربیت فرمائی, کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. عبدالحبیب بھائی, میں تھوڑا عرصہ, چند سال, 5-6 سال یا 7-8 سال جو بڑے قریب سے دیکھنے کی کچھ سعادت ملتے رہی والد گرامی کو آپ کے, تو میں نے ایک چیز جو نوٹ کی, میں بتا دوں ناظرین کو بتا دوں کہ اشفاق بھائی کے میرے والد صاحب بہت بڑے فین بھی تھے اور ان کے نمازی بھی تھے. اشفاق بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے تھے, خاص طور پہ کئی تراویحاں آپ کے پاس آ کے پڑھی, اور مجھے کہتے تھے میں تراویح پڑھنے اشفاق بھائی کے پیچھے جاؤں گا, بڑا مجھے مزہ آتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت ان کو دعائیں دیتے تھے. میں یہ دیکھتا تھا کہ جب بھی نعت شریف شروع ہوئی ہے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان میں ذکر ہوا, تو مجمع میں بہت سارے لوگ ہیں, سب کا اپنا اپنا ذوق ہے, لیکن ماشاءاللہ ان کی آنکھیں فوراً بھر آتی تھی اور آنسوؤں کا جلدی نکل آنا. تو یہ میں سوال کو مزید تھوڑا سا طویل کر دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے انہوں نے پایا. آپ نے تو ماشاءاللہ یقیناً والد صاحب سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا, اور امیر علیہ سنت کا بھی فیضان ہے, انہوں نے یہ کہاں سے لیا تھا؟ اچھا, میرے والد صاحب کا یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, صرف نعت خوانی میں نہیں, وہ بیان میں بھی روتے رہتے, بیان میں بھی روتے رہتے تھے. جب بھی آپ مدینے کا ذکر کر دیں, خوف خدا کی بات کر لیں, آخرت کا ذکر کر لیں, وہ بہت روتے تھے. اور ماشاءاللہ اب میں یہی کہوں گا کہ یقیناً یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے, بزرگوں کا فیضان ہے. ان کو علماء کرام کے پاس پہلے بھی کافی محبت رہی, جانا تھا, تو بس وہ شروع سے ہی ماشاءاللہ میں بھی دیکھتا تھا. میں بھی جب بیان کرتا تھا تو وہ رونا فوراً ہی شروع کر دیتے تھے, یعنی تھوڑی دیر لگتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع تھا. بہت بڑی دولت ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے, اللہ پاک قبول کرے. اور باقی انہوں نے جو بھائی نے کہا, یقیناً اعلیٰ حضرت سے بہت کچھ ملا ہے نا سیدی اعلیٰ. دیکھیں میں صحیح بات بتاؤں, میں کئی بار کہتا بھی رہتا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کا انداز ہے نا, ایک تو ہے کہ محبت کرنی چاہیے, چلے ایک لائن مل گئی ہمیں کہ نبی پاک سب سے زیادہ محبت پیارے آقا سے کرنی, لیکن عام آدمی تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے نا. ٹھیک سے بھی آپ سوال بھی کر رہے ہیں کہ محبت کریں کیسے, کیا کیا انداز ہو.
اعلیٰ حضرت نے اتنے انداز بتائے کہ یاد رسول میں آنسو کیسے بہانے ہیں، سادات کرام کا ادب کیسے کرنا ہے، مدینے کا ذکر کیسے کرنا ہے، راہ مدینہ کی بات کیسے کرنی ہے، آقا پر اپنا سب کچھ فدا کیسے کرنا ہے، مدینے کے کتوں سے کیسے پیار کرنا ہے، یعنی وہ ڈائمنشنز کہ تصور مدینہ کیسے کرنا ہے، پیارے آقا کا ذکر خیر کیسے کرنا ہے، آنکھوں کی بات کیسے کرنی ہے، سماعت کی بات کیسے کرنی ہے، زبان مبارک کا ذکر کیسے کرنا ہے، یعنی اشعار خاص طور پہ دیکھیں، میں تو مفتی نہیں ہوں، مفتیان کرام اور جو علماء ہیں انہوں نے اعلیٰ حضرت کے فتاوے پڑھے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی اور وہ اس کے بعد ان کے یوں سمجھیے کہ دیوانے ہوئے. ہم تو عام عوام سے لوگ ہیں. ہم نے جب سے اشعار پڑھے اور سچی بات ہے جب سے اشعار سمجھ آنے لگے, پہلے سمجھ نہیں آتے تھے لیکن جب سے سمجھنا شروع کیا تو پھر کھلی کتاب کہ کیا چیز تھے اعلیٰ حضرت, یہ کیا باتیں کر گئے. یعنی امیجنیشن اور تخیلات یہ بھی کسی کے ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. اب جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں نا اور پھر وہ شعر بندہ سنے تو پھر آنسو نہیں رکتے, پھر وہ کیفیات بنتی ہیں کہ واہ سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کیا شان ہے. میں کہتا ہوں صرف زمین و زماں تمہارے لیے, اگر اسی کلام کو بندہ سمجھ لے تو ختم ہے نا, بات ہی ختم ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا چیز چھوڑی ہے اس کائنات کی, محشر کی اور جنت کی, ہر چیز کا اس طرح ذکر کیا کہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. صحیح سبحان اللہ. تو اب نبی پاک کا ساتھ اس طرح اٹیچمنٹ کر دیتے ہیں اعلیٰ حضرت, تو پھر ان سے کیوں نہ محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید کالز. محمد حسن رضا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں, سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ عز و جل اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے. سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت میں عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آپ کا ایک مخصوص انداز ہے جس میں آپ رنگ رضا نرالا ہے, اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اشار فرماتے ہیں, تو اگر ہو سکے تو وہ آپ اشار فرما دیں. اور عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو واقعہ ہے پالکی والا سید زادے والا, اگر ہو سکے تو سنا دیجئے. عبدالحبیب بھائی پچھلے دنوں آپ کے والد محترم کا وصال ہوا, تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ امیر اہل سنت اگر آپ کے والد صاحب کو نیکی کی دعوت نہ دیتے تو آپ کہاں ہوتے, آپ کی آنے والی نسلیں کہاں ہوتی. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اشار فرمائے کہ ہم جو ہے وہ نیکی کی دعوت نہیں دیتے, ہمیں کیا معلوم کہ ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے اس کے بعد وہ کیا سے کیا ہو جائے گا. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اشار فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ. واقعی یہ بات بڑی اہم ہے اور میں نے جنازے کے وقت بھی بیان میں یہی کہا تھا کہ اگر ابو کو دعوت نہ دیتے اور اپنے قریب نہ لاتے امیر اہل سنت تو نہ وہ ماحول میں آتے نہ ہم ماحول میں آتے, پتہ نہیں کہاں ہوتے. تو یہ فیضان امیر اہل سنت ہی کا ہے, ان کا جتنا شکریہ ادا کریں, جتنا ان کے لیے دعائیں کریں کم ہے. اور ہم میں کیا نہ جانے لاکھوں لوگوں کو امیر اہل سنت کی وجہ سے یہ فیضان ملا ہے. تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اور واقعی کبھی کبھی یہی خیال آتا ہے کہ ایک پیسے والے ایک بزنس کمیونٹی کے اندر اگر ہم ایسی نارمل لائف گزارتے اور مذہب کے قریب نہ ہوتے تو ہم نے لوگوں کو بگڑتے دیکھا ہے, غلط ماحول میں جاتے دیکھا ہے. اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ. الحمدللہ. اگلی کال کرنا تھا کہ عبدالحبیب بھائی نے جو جیکٹ پہنی ہوئی ہے یہ اس کے بارے میں معلومات لینی تھی. کیا یہ ان کے والد گرامی کی جیکٹ ہے؟ آج میں پہنتے وقت جیکٹ تو نہیں ہے. ہاں یہ میں نے آج جب یہ واسکٹ ہے یہ میں جب پہننے لگا تھا تو مجھے ابو کی بہت یاد آ رہی تھی, تو میں نے ایک اور نکالی, پھر میں نے کہا نہیں ابو کی, یہ والد میرا سب کچھ والد صاحب کا ہے, میرا تو کچھ بھی نہیں, بیٹے کا کیا ہوتا ہے سب باپ کا ہی ہوتا ہے, لیکن خریدا میں نے تھا اس کو اور ابو کو میں نے پیش کی تھی کہ آپ اس کو پہن لیا کریں. تو والد صاحب کرتے یہ تھے, پہنتے تھے اور آ کے مجھے دے جاتے تھے, پھر برابر میں ہی رہتے تھے تو کوئی اور لے جاتے تھے کہ آج میں یہ پہنوں گا. میں نے کہا ابو آپ پہ آج یہ جچے گی, تو وہ لے جاتے تھے دے جاتے تھے, دونوں باپ بیٹے پہنتے تھے. تو جو کچھ ہے بیٹے کا وہ باپ کا ہی ہے, تو ہمارا تو سب کچھ والد صاحب کا ہے. تو آج میری واقعی اچھا یاد دلایا آپ نے, جب میں یہ لے رہا تھا تو مجھے ابو کی ماشاءاللہ جو آج کل تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے, تو وہ ابو اسی جیکٹ میں وہ واسکٹ میں ذہنی آزمائش کے فائنل میں تشریف لائے تھے. جی جی اللہ غریق کے رحمت فرمائے. مزید کالز. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور عبدالحبیب بھائی آپ بھی آج ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. اور آپ کے ابو کا انتقال ہوا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آقا کا پڑوس عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ بہت شکریہ. اگلی کال. فیضان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ مرحبا. اشفاق بھیا آپ کو تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا, خصوصاً رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکات ملالیہ کی آمد مرحبا. سب سے پہلے تو آپ کے والد محترم حاجی یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. آج جو موضوع رکھا گیا ہے کیا موضوع ہے؟ اعلیٰ حضرت
रहमतुल्लाह अलैह का इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आला हज़रत के कलम का हक अदा नहीं कर सकते तो आला हज़रत का तवक्कुल, आला हज़रत का इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आला हज़रत का तकवा, आला हज़रत का किरदार, आला हज़रत का मकाम। तो मैं रुकन शुरा से जो खुसूसी मदनी फूल चाहूँगा, गो के मेरे पास कोई अल्फाज नहीं हैं, लेकिन आला हज़रत के ही जो अल्फाज हैं उन्हीं में ये मदनी फूल अता फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह जी। इंशाअल्लाह ज़िक्र हो रहा था आला हज़रत के इश्क़ रसूल का, तो बात हुई कि सबसे पहले हम अपने लिए भी चेक कर लें, और आला हज़रत ने गोया में सिखा दिया कि बग़ैर इताअत, बग़ैर सुन्नत पर अमल, बग़ैर नबी पाक की इत्तिबा किए ये इश्क़ नहीं है। सही है। पहले तो प्रियोरिटी यही है ना, यानी मिसाल के तौर पे कोई कहे कि जनाब ये बड़ी अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह के वली हैं, तो पहली जो शर्त ही विलायत की बताई गई कि गैर आलिम को अल्लाह वली नहीं बनाता। जिसके पास इल्म नहीं है वो कैसे, जाहिल तो वली नहीं हो सकता। सही। अब आलिम वली होगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों ने मदरसों से नहीं पढ़ा, कुछ औलिया किराम तो मादरजात वली थे, तो अल्लाह पहले उन्हें इल्म अता फरमाता है, फिर उन्हें विलायत भी अता फरमा देता है। वो रब की शान है। बगैर इल्म के अल्लाह अपना वली नहीं बनाता। बिल्कुल इसी तरह शरीयत पर अमल किए बगैर कोई अल्लाह के करीब नहीं पहुंच सकता। कोई कहे शरीयत अलग है और जनाब जो दीगर विलायत का रास्ता है वो अलग है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह इश्क रसूल जो है वो बगैर नबी पाक की इताअत, उनको फॉलो किए बगैर, उनकी बातों को माने बगैर, सुन्नत पर अमल किए बगैर नहीं हो सकता। तो पहले तो हम सारे ये चेक कर लें कि बातें हैं या अमल भी है, एक बात। दूसरी, अब सैयदी आला हज़रत ने एक तो अमल किया, सुन्नत पर अमल किया, फिर मोहब्बत रसूल का वो हक अदा किया कि आला हज़रत ने नबी पाक से तो मोहब्बत की, प्यारे आका से निस्बत वाली हर चीज से मोहब्बत की। सही। यानी अब आले रसूल की अगर हम बात करते हैं, अहले बैत अतहार का मुकाम तो बहुत बुलंदो बाला है, उनके तो हम कदमों की खाक के बराबर नहीं, मगर आला हज़रत के दौर में जो सैयद साहिबान थे, आला हज़रत का उनके साथ जो एटीट्यूड था। अब ईद वाले दिन माशाल्लाह भी हमारा महानामा फैज़ान मदीना आया तो मैं उसमें पढ़ रहा था कि ईद वाले दिन आला हज़रत का ये मामूल था कि सैयदी आला हज़रत जो है वो सबसे पहले किसी सैयद साहब का हाथ चूमते थे। अच्छा। ईद वाले दिन सबसे पहले उनका हाथ चूमकर ईद की मुबारकबाद, उसके बाद बाकियों से मुलाकात कर। इसकी क्या वजह हो सकती है? लगता है ये पाक से मोहब्बत, सरकार के किसी, कहते हैं ना कि सरकार की आल से ही इब्तिदा की जाए, खुशियों की इब्तिदा भी नबी पाक की आल से। यूं लग रहा है कि जैसे वो चाहते हैं कि आगाज सरकार किसी मंसूब से हो, उनसे कैसे मिले या क्या अंदाज हो। अच्छा, लेकिन अगर सैयदजादे से इब्तिदा करते हैं तो अब ये कि गोया उनसे मुलाकात हो गई। अच्छा, फिर सिर्फ ये नहीं, जब भी कोई शीरनी तकसीम करनी है, कोई भी चीज बांटनी है, तो सबको एक एक मिलनी है, सैयद साहब आ गए तो उनको दो देनी है। अच्छा, डबल दिया जाए, यानी हमेशा प्रैक्टिकली। और इस कदर इश्क रसूल था और नबी पाक से मोहब्बत का आप आलम देखें। एक बार सैयदी आला हज़रत अपने स्टूडेंट्स को कुछ दर्स दे रहे थे, बयान फरमा रहे थे, थोड़ी देर हुई तो खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर थोड़ी देर हुई तो खड़े हो गए, फिर बैठ गए। तो लोगों ने कहा हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं? तो फरमाया बराबर गली में एक सैयदजादा है जो खेल रहा है और वो खेलते खेलते मेरे सामने आ जाता है तो उसके अदब में खड़ा हो जाता है। वक्त का इमाम, इल्मे दीन की गुफ्तगू हो रही है और वो बच्चा खेल रहा है, मगर चूंकि नबी पाक की आल से है तो उसके अदब में खड़े हो जाना। इसी तरह सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के बारे में आता है कि एक बार आपने किसी परहेज की वजह से नियत कर ली कि मैंने खाना नहीं खाना। बहुत लोगों ने कहा कि हुजूर आप कुछ खाना शुरू कर दें, आपकी तबीयत कहीं और ख़राब ना हो जाए, कमज़ोरी ना हो जाए। आप नहीं माने। लोगों ने कहा कि अगर आला हज़रत को कोई बात मनानी है तो किसी सैयदजादे को लाना होगा। एक सैयद साहब को लाया गया और उनसे कहा गया, तो सैयद साहब भी कमाल के थे, कहते हैं मैं सैयद के घर से पका के लाया हूँ, अपने घर से पका के लाया हूँ कि आप मेरे हाथ से खाना नहीं खाएंगे। आला हज़रत का लब्बैक, आपको कैसे मना कर सकता हूँ, उनके हाथ से खाना खा ली। यानी प्रैक्टिकली इतना मोहब्बत और अदब का मामला था। और सुबहान अल्लाह, वो वाक़या तो तारीख में ऐसा लगता है कि ऐसा सुनहरे हरूफ में लिखा है, जो कॉलर्स ने भी कहा कि वो वाक़या आप सुना दें कि हमारे यहाँ नॉर्मली उलमा के लिए गाड़ी वगैरह भेजी जाती है, उस ज़माने में पालकी भेजी जाती थी, डोली जिसको कहते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को डोली पर बिठाकर कहीं बयान के लिए ले जाना था, तो आला हज़रत भी बैठ गए और बयान के लिए जाने लगे, तो लोग इस्तकबाल के लिए साथ भी चलने लगे। विद इन फ्यू मिनट्स आला हज़रत कहते हैं डोली को रोका जाए, और जब डोली को रोका गया तो नीचे रखी गई। आला हज़रत बाहर आए, आंखों में आंसू हैं। अशफाक भाई, ये इश्क की कौन सी, मतलब ये समझे महराज है, ये कौन सी कैटेगरी है? नबी पाक की आल के बारे में कोई बताए, प्यारे आका से निस्बत वाली कोई चीज़ के बारे में हमें बताए और हम अदब करें, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, मगर कोई बताए ना। आला हज़रत की आंखों में आंसू हैं, फरमा रहे बताओ तुम्हारे अंदर सैयदजादा कौन है? चार मजदूरों में से सैयदजादा कौन है? क्योंकि मुझे नबी पाक की खुशबू आ रही है। लुक एट द कनेक्शन विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे बताओ तुम्हारे अंदर सैयदजादा कौन है। और फिर एक गरीब मजदूर हाथ जोड़कर आता है कि हुजूर मैं सैयद हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आप फरमाते शहजादे गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती अहमद रजा से हो गई है। अल्लाह, मैं कैसे तुम्हारे कांधे पर सवार हो गया? अब वो मजदूर कहता है हुजूर मेरे पास कोई काम काज न था, मुझे किसी रिज़्क़ हलाल की जरूरत थी, मैं इस काम पर आ गया।
आला हज़रत क्या कमाल की बात फरमाते हैं कि शहजादे बताओ अहमद रज़ा क़यामत के दिन नबी पाक को क्या जवाब देगा अगर मुझे कह दिया गया कि अहमद रज़ा मेरी आल के कांधे इसलिए थे कि तुम उस पर सवारी करते हैं। अल्लाह अकबर, टप टप आंसू गिर रहे हैं। लोग जमा हो गए कि बरेली के ताजदार उस वक्त के इमाम अपना इमामा उतार कर उस मजदूर शहजादे के कदमों में रखते हैं और कहते हैं शहजादे अहमद रज़ा को जब ही करार आएगा कि जब आप डोली में बैठेंगे और अहमद रज़ा अपने कांधों पर उठाएगा। अल्लाह अकबर, ये वाकया खुद बता रहा है कि वो इश्क की किस मंजिल पर थे, अपना वकार, अपना नाम, अपना मर्तबा। आज लोग कहते हैं यार सुन्नत पर लोगों के सामने अमल करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं इस तरह बैठकर खाऊंगा सीधे हाथ से बगैर अगर चम्मच के खाऊंगा या फला काम करूंगा, इमामा शरीफ पहनूंगा, सुन्नत का लिबास पहनूंगा तो ऐसी महफिल में मैं थोड़ा सा कमतर फील किया जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद आला हजरत ने प्रूफ किया कि नबी पाक के नाम पर सब कुछ कुर्बान, मेरी जात, मेरी इज्जत, मेरा वकार, क्योंकि मैं जो कुछ हूं वो नबी पाक की वजह से हूं, नाम भी उनकी वजह से मिला है। तो उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। और अशफाक भाई ये एटीट्यूड जिसने भी अपनाया, अमीर अहले सुन्नत हमारे सामने, आला हजरत को तो देखा नहीं है, लेकिन अगर आला हजरत को हम पढ़ते हैं ना तो कौन करीब करीब है, किसकी छवि ऐसी है जो नबी पाक पर सब कुछ कुर्बान करते हैं। क्योंकि मेरे पास दावत इस्लामी की वो जिम्मेदारी है जिसमें हम बड़ी बड़ी शख्सियात को लाते हैं या बड़ी शख्सियात के पास जाते हैं, तो वहां माहौल कुछ और होता है। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब हम बड़े बड़े लोगों को अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में लाए और जिनके नाम है दुनिया में, मगर अमीर अहले सुन्नत वो दरवेश शख्सियत हैं कि वही सादा लिबास है, वही सादा अंदाज है, वही सादी गुफ्तगू है, कोई उसके लिए खास तैयारी नहीं है, बस नबी पाक की सुन्नत से ऐसा प्यार है कि, और वाकई सादगी में एक रोब है, सादगी का एक दबदबा है। लोग समझते हैं सादगी दबा देगी, सादगी दबाती नहीं, सादगी उरूज दिलाती है। सादगी में एक दबदबा है। और मैं एक शेर पढ़ रहा था, बड़ा कमाल का शेर था, सुभान अल्लाह, और वाकई ऐसा ही है कि सादगी और इंकिसारी क्या कमाल करती है। शायर लिखते हैं कि जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना भरा ही जब जाता है जब बंदा झुकता है। तो अमीर अहले सुन्नत आज के दौर में हमारे सामने, तो ये आला हजरत ने ये देखा ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे, और कांधे पर उस पालकी को उठाया और फिर सिर्फ कहते हैं ना ज़बानी दावा नहीं था, प्रैक्टिकली प्रूफ किया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह। ये आपने अमीर अहले सुन्नत की भी बात की। यहाँ पर अमीर अहले सुन्नत वो हैं कि किसी ने कहा कि आइडियल बोलते तो सब हैं, लेकिन हकीकत में बनाता कोई है। जी। हकीकत में आला हजरत को आइडियल कहा नहीं अमीर अहले सुन्नत सिर्फ, बल्कि बना कर दिखाया और खुद ऐसे बन गए कि गोया इनको देखकर आला हजरत नजर आते हैं। अब ये जो बातें सैयद ज़ादों वाली बातें देख लें, आज अमीर अहले सुन्नत सैयद को पता चल जाए तो 2 बार देंगे, सबको एक रिसाला दे रहे होंगे, सैयद साहब में तो 2 देंगे। क्यों? आला हजरत का अंदाज था। आला हजरत ने सैयद साहिबान के हाथ चूमे। आज अमीर अहले सुन्नत को आकर कोई भी बताए कि सैयद ज़ादे, आप उनके हाथ चूमे फौरन दस्तबोसी कर लेंगे, हालांकि वो बज़ाहिर मजहबी हुलिये में भी नहीं है, उसकी दस्तबोसी फरमाएंगे। अच्छा, फिर अमीर अहले सुन्नत ने जिस फैजान मदीना में आज हम मदनी चैनल पर बैठे हैं, मैं उस वक्त मौजूद था जब इसका संगे बुनियाद रखा गया। एक दावत इस्लामी का इंटरनेशनल मरकज बनने जा रहा है। आज दुनिया में लोग मरकज या कोई इस तरह की जिसको कहते हैं ना अमेजिंग चीज, जो बहुत बड़ा कोई चीज बनने जा रही होती है, तो उसके इफ्तिताह के लिए बानी तहरीक को बुलाते हैं या दुनिया की किसी टॉप पर्सनैलिटी को बुलाते हैं। हम सब यहाँ मौजूद थे। अब सवाल ये था कि पत्थर कौन रखेगा, संगे बुनियाद कौन रखेगा। अमीर अहले, और वो कुदाल मारनी थी, तो अमीर अहले सुन्नत ने ऐलान फरमाया मुझे 12 सैयद ज़ादे चाहिए। आपके आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना का आला के बानी दावत इस्लामी, जिन्होंने ये पूरी तहरीक में इतना बड़ा काम किया, मौजूद थे, मगर 12 सैयद ज़ादे आए और उन्होंने अपने हाथों से कुदाल मारी या जो पत्थर वगैरह रखना था, यानी उनके हाथ से संगे बुनियाद। वही आप वाली बात है, बात नहीं की, प्रैक्टिकली ये प्रूफ किया कि नबी पाक की आल से जो है मोहब्बत। अब ये सिक्योरिटी के मसाइल हो गए, वरना पहले जो हमारे पुराने इस्लाम में जानते होंगे कि जब भी ककरी ग्राउंड में इज्तिमा हो, जब भी मुल्तान इज्तिमा हो, 3 रोज़ा इज्तिमा हो, तो जब तसव्वुर मदीना और दुआ का वक्त आता था तो अमीर अहले सुन्नत ऐलान फरमाते थे कि जितने सैयद साहिबान हैं वो आगे आ जाएं। अच्छा। और कई सैयद साहिबान आगे आ जाते थे, यानी मैं वो चाहते थे कि मैं इनके साथ झुरमुट में बैठकर अल्लाह की बारगाह में दुआ हो तो इनकी बरकतें। क्या बात है। ये जो आपने वाकया सुनाया पालकी वाला आला हजरत का, ये तो मास्टरपीस है आपकी लाइफ का। यूं कहिए कि वाकयात में सरे फहरिस्त वाकया जो कि आला हजरत ने, मतलब इसकी तो मिसाल कोई बयान नहीं कर सकता। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि ये कोई ऐसी एज नहीं थी कि बंदा जो है वो बड़ा, कोई जवानी का एक दौर होता है, बंदा वजन कमजोरी, कमजोरी, ये बिल्कुल इख्तितामी उम्र के अय्याम का वाकया है। और इसमें यूं
یوں کہیے کہ ایسے وقت میں تو ایک تھیلی اٹھانا بڑا بھار ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت جو ہے وہ پالکی اٹھا رہے ہیں، اور اس پالکی اٹھانے کے وقت عالم یہ تھا، ذوف بھی تھا، بیماری بھی تھی، آپ کو 2 لوگوں نے سہارا دیا ہوا تھا، سنبھالا ہوا تھا کہ آپ وہ پالکی، یعنی کہ آپ کسی اور کو کہتے وہ بھی اٹھا لیتا، لیکن آپ نے اپنے کندھے پہ بوجھ رکھا، ایک کفارہ ادا کیا، ایک طرح کا کفارہ ادا کیا۔ واہ کیا بات کیا آپ نے۔ تو یہ بس ایسا، تو ایسے حضرات تو بس اب کتاب کر گئے، اور ان کو ماننے والے اور ایسا فالو کرنے والے امیر علیہ سنت ہیں۔ چند اور حضرات اگر ہم کہیں تو کوئی مطلب کہاں کہیں پر ہوگا، اللہ تعالی ہم سے ان سے خیر سے ملائے۔ امیر علیہ سنت کو فالو کرتے رہیں، امیر علیہ سنت کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں تو در رضا پہ جا کے انشاءاللہ تعالی۔ بالکل ایسا کالز کا بھی تانتا بدھا ہے اور بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں۔ آج آپ جو بریلی شریف گئے تھے وہاں کا کچھ ایکسپیرینس بھی ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا کچھ دیکھا ہوگا۔ کچھ باتیں تو راز کی ہو سکتا ہے، آپ مدری چینل کے ناظرین کو نہ بتائیں، اور کلام اعلیٰ حضرت بھی شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ منیب بھائی سے بھی سننا ہے اور آپ سے بھی انشاءاللہ سننا ہے۔ نغمات رضا پورا پروگرام آپ نے کیا ہے، وہ کیسا رہا؟ اس کے بعد کچھ اور دریچے آپ پر اعلیٰ حضرت کی ذات کے کھلے ہوں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور پھر ماریڈا شریف جو آپ کا سفر ہوا، جہاں سے اعلیٰ حضرت نے فیضان حاصل کیے، 2-3 باتیں ہیں۔ بریلی شریف کا سفر کیسا رہا؟ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا نا کہ امیر اہل سنت کے دامن کو تھام لیں تو وہ در رضا تک پہنچا دیتے ہیں، تو بالکل ایسا ہی تھا۔ اعلیٰ حضرت کے دربار پر جانا، بریلی شریف جانا ہمارے تو کسی لسٹ میں ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا بریلی شریف بھی کوئی ہے۔ کراچی پاکستان کے رہنے والے تھے، تو جب امیر اہل سنت کی زبانی اتنا سنا، اور پھر یہ پتہ چلا کہ امیر اہل سنت جب بریلی شریف پہلی بار گئے تو ننگے پیر گئے۔ امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کے ادب میں اور ان کی وہ جو کہتے ہیں ریسپیکٹ میں آپ بریلی بھی ننگے پیر گئے، تو پھر احساس ہوا کہ یار اتنی محبت اپنے آئیڈیل سے۔ تو جب پہلی بار مجھے بریلی شریف جانے کا موقع ملا، تو مجھے اب ایج تو یاد نہیں ہے لیکن یہ 90s کی بات ہوگی، تو آلموسٹ میری 17-18 سال یا 20 سال ایج ہوگی۔ تو اس میں ہم بریلی شریف گئے تھے اور احمد آباد اجتماع تھا، اور اس کے بعد ہم اجمیر شریف بھی گئے اور بریلی شریف بھی گئے، ہمیں ویزا مل گیا تھا۔ تو وہ تو یقیناً بہت بہت لطف آیا، اور پہلی زندگی کی حاضری تھی۔ اچھا پہلے تو میں جا کے وہ اعلیٰ حضرت کا گنبد ڈھونڈتا رہا، کیونکہ یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جو گنبد اعلیٰ حضرت ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور آپ نے شاید پینٹنگز بھی کروائی ہیں، تو یہ نارملی نظر نہیں آتا وہاں پر جا کر، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جو مزار ہے نا وہ چاروں طرف عمارتوں میں گھرا ہوا ہے۔ تو آپ اگر مزار پر جائیں تو گنبد کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اس گنبد کو دیکھنے کے لیے آپ کو برابر کی کسی بلڈنگ پہ چڑھنا پڑے گا، اوپر سے نظر آتا ہے۔ تو بہرحال تو وہ پہلا ایکسپیرینس تھا۔ لیکن سچی بات بتاؤں، یہ جو آخری حاضری ہوئی نا، جب جس میں یہ ماشاءاللہ ادائے بخشش پڑھنا اور اس کی شرح اور یہ سب چیزیں پڑھی، اور اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت کے عرس پہ بڑی تمنا تھی کہ عرس رضا پر جانا نصیب ہو، بہت سنا تھا کہ اتنے لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک سما ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ اس پہ جو حاضری ہوئی وہ یقیناً میری زندگی کا یادگار سفر تھا۔ اور واقعی اعلیٰ حضرت کے قدموں میں جب گیا تو بہت کچھ عرض کرنا تھا، وہ عرض کیا، اور بڑی یقین کریں بڑی دلی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، اور بڑی تمنا ہے ان کے دیدار کی، بڑی تمنا ہے ان کی صحبت کی۔ انشاءاللہ اللہ کریم اپنے کرم سے سیدی اعلیٰ حضرت کی اس محفل میں بھی ہمیں شریک ہونا نصیب کرے۔ میرا کہتے ہیں نا ایک یقین ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا نا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، انشاءاللہ وہ دن آئے گا قیامت کے دن جب فرشتے اعلیٰ حضرت سے کہیں گے کہ ہاں رضا، اور اعلیٰ حضرت وہاں پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اس محفل میں ہم سب کو شریک ہونا نصیب کرے، اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ، ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ، والدین کے ساتھ جنت میں جانا نصیب کرے۔ تو لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایکسپیرینس بریلی شریف حاضری کا جو تو میں نے بتایا نا کہ ویسے ہی کئی مزارات پہ حاضری ہوئی ہے، لیکن یہ یقیناً ایک بڑا نرالا ایکسپیرینس تھا۔ مجھے ایک خوشی کی بات پتہ کیا ہوئی، کہتے ہوئے افسوس بھی ہے اور ایک خوشی بھی ہے۔ افسوس یوں ہے کہ اپنی ہی بات ہے، لیکن میں نے پہلا ایک ایسا عرس دیکھا جس میں لاکھوں لوگ جمع تھے، مگر مجھے کوئی غیر شرعی کام نظر نہیں آیا۔ بڑا وہاں پر پردے کا معاملہ تھا، کوئی ایسا جس کو آپ میوزک اور جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آن ایئر کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان چیزوں سے یہ اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، مزارات اولیاء کے چاہنے والوں کا ان غلط کاموں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو الٹا اس کے خلاف بولتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا الحمدللہ مجلس سے جو ہماری مجلس سے مزارات اولیاء ہے وہ جا کر مزارات پر زائرین کو بتاتی ہے کہ کیا چیزیں جائز ہیں، طریقہ کیا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ کمال کا عرس تھا اور زندگی کا ایک زبردست ایکسپیرینس۔ ماشاءاللہ۔ پھر ماریرا شریف جانے کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں ماریرا شریف سے محبت بھی سچی بات ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، پھر امیر علیہ سنت کا جو شجرہ ہے نا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، پھر وہ واقعہ پڑا تھا کہ شاہ آل رسول نے پہلی ہی ملاقات میں سیدی اعلیٰ حضرت کو اپنا خلیفہ بھی بنا دیا، اور کیا کمال کا جملہ فرمایا کہ قیامت کے دن اگر رب عز و جل مجھ سے کچھ پوچھے گا کہ تم کیا لائے ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لا۔ یعنی یہ پیر کا اپنے مرید سے یہ محبت، یہ کنیکٹیوٹی، تو بچپن سے نام ماریرا شریف کا بھی سنا تھا، تو یہ پھر ایک سلسلے کے لیے ہمارا جانا ہوا۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا،
تو بیسیکلی ماررہ شریف جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ لکیلی ہمیں مل گیا کہ ہم ایک جگہ جا رہے تھے, ہماری ٹرین لیٹ ہو گئی اور وہ ٹرین لمبی لیٹ ہو گئی, تو اس کے بعد ساری ریکارڈنگ ہے, وہ ہم نے پروگرام بھی چلایا تھا, تو ہم پھر بائی روڈ نکلے اور بائی روڈ میں جو ہے نا ماررہ شریف راستے میں تھا, تو میں نے کہا یار کچھ دیر کے لیے روک لیں تاکہ میں حاضری دے دوں, تو وہاں حاضری دی اور بس ایک ساتھ یعنی وہ ایک ہی مزار کے اندر وہ سارے ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں کہ جن جن کے نام ہم شجرے میں پڑھتے ہیں اور ماررہ شریف کے, تو ماشاءاللہ ان کا دیدار بھی ہوا, ان کے قدموں میں حاضری ہوئی, تو یہ بھی ایک ارمان تھا جو اللہ کی رحمت سے پورا ہو گیا. آل رسول آپ نے فرمایا, یہ اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب کا نام ہے ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جب حاضری ہوئی تو پہلی بار میں خلیفہ بھی بنا دیا, ساری اجازتیں بھی دے دی, تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی مجاہدات اور ریاضتوں کے بعد یہ کئی سالوں سے آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے ان کو اجازت نہیں دی, یہ پہلی باری میں ہی آپ کو, اور یہ نوجوان ہے, کوئی بوڑھا بزرگ کو سفید داڑھی کو بولے گا چلو بڑا جبہ پہن کے آئے تھے, یہ نوجوان عام سا سادہ سا لباس, تو پھر بڑی پیاری بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کی صفائی کرنی پڑتی ہے, یہ دھلا دھلایا آیا تھا, بس اس کو کنیکشن کی ضرورت تھی, وہ ہم نے عطا کر دی. یہ وہ نظر تھی, وہ ولی را ولی شناست, ولی کو دیکھتا ہے اور پہچان لیتا ہے, تو وہ اللہ کے ولی تھے, انہوں نے پہچانا. اور پھر کیسی زبردست بات کی کہ قیامت تک اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ کہی جائے گی. لوگ تو اپنے پیر کا قصیدہ گاتے ہیں, لیکن یہاں پیر جو ہے وہ مرید کی شان میں کہہ رہا ہے. یہ بھی حوصلہ افزائی ہی کہیں گا, نو ڈاؤٹ, یہ تو بالکل سمجھنے والی بات ہے. اعلیٰ حضرت نے تو پورا کلام لکھا ہے اپنے پیر صاحب کی شان میں, انہوں نے, لیکن ظاہر ہے کہ پیر بھی اپنے مریدوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور پھر درجے کے اعتبار سے ہر مرید کے لیے وہ ہر بات تو نہیں کر سکتے. وہ اعلیٰ حضرت کی وہ بات کی جو آپ نے فرمائی کہ قیامت کے دن بھی میں اسے پیش کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عبدالحبیب بھائی کا جو سفر تھا اس کی بھی کچھ مناظر ہمیں دکھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آج کتنی خوشی ہے, آج دل کی کیفیت کیا ہے. بڑا ارمان تھا, بڑی تمنا تھی کہ جس ہستی سے دل و جان سے محبت ہے, جس شخصیت سے والہانہ پیار ہے, جس نے بہت کچھ سکھایا ہے, آج بھی سکھا رہے ہیں, جن کے کلام پڑھیں, جن کی تحریریں پڑھیں, جن کی سیرت پڑھیں تو دل جھوم اٹھتا ہے. فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ایک سچے عاشق رسول, اور ایک ایسے عاشق رسول جو آج پوری دنیا میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کر رہے ہیں اپنی تحریروں کے ذریعے. آج اپنے مزار میں ہیں مگر اپنے کلام کے ذریعے, اپنی تحریروں کے ذریعے گویا عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلا رہے ہیں. ان کا گلستان آج بھی ہرا بھرا ہے, ان کا فیضان آج بھی جاری ہے. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آج تقدیر نے یہ دن دکھایا. اللہ کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمارے رضا امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے روضہ پر نور کے پاس آپ کے شہر بریلی میں مجھ گناہگار کو حاضری کا شرف ملا ہے. احمد رضا میرے احمد رضا, احمد رضا میرے احمد رضا, احمد رضا خان, 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 احمد رضا خان. قربان تجھ پر میرے دل و جاں, قربان تجھ پر میرے دل و جاں. احمد رضا خان, 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 احمد رضا خان. بخشش میں باغات تجھ کو خدا دے, بخشش میں باغات تجھ کو خدا دے, بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان, بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان. قربان تجھ پر میرے دل و جاں, قربان تجھ پر میرے دل و جاں. احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان.
نظر کرم کر، للہ غفانی پہ نظر کرم کر، چھوٹے سب اس کی عادات عصیاں، چھوٹے سب اس کی عادات عصیاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، احمد رضا خان، 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 احمد رضا خان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعوت اسلامی والے بھی اور ایک ہجوم عاشقان رسول کا نظر آ رہا ہے، آپ سے ملنے والے بھی اور محبت کرنے والے بھی، کچھ اس طرح کا انداز تھا، مدنی چینل دیکھ کر لوگ وہاں ملنے آتے ہوں۔ بالکل، ہند تو اب تو کافی ٹائم ہوا نہیں گیا، لیکن وہاں واقعی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں کی، اور عرص رضا پر تو بہت بڑی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جس کے ساتھ ہندوستان میں کوئی پرسنل پرابلم ہو تو وہ نہیں پہنچتا، ورنہ عرص رضا پر اور عرص اجمیر پر دعوت اسلامی والے بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ وہاں عاشقان رسول ہوتے ہیں، اور اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ مدنی چینل پر جس کو دیکھتے ہوں وہ مل جائے تو محبت کا انداز اور ہوتا ہے۔ پھر وہاں میرے بیانات بھی ہوئے بریلی شریف میں، اور الحمدللہ وہاں بیانات بھی ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہی کیے، یعنی عرص رضا پر اعلیٰ حضرت پر بیان کرنے کا تو مزہ ہی کچھ اور تھا الحمدللہ۔ سبحان، پھر آپ موضوعات ڈیفرنٹ کرتے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت کے موضوعات پر ہی بات ہوئی، اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہی بات ہوئی، وہ سننا بھی یہی چاہتے تھے، کہتے ہیں آپ سے مدنی چینل پر سنتے ہیں تو آپ ہمیں ذرا یہاں بھی سنا دیجیے، تو الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ماریرہ شریف جب گئے وہاں پر بھی مدنی چینل وغیرہ کا سلسلہ بنا ہوا ہے؟ جی چل رہا ہے ماریرہ، جی پوری دنیا پہ ہی مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، اور ماریرہ شریف پہ بھی جو وہاں کے لوگ تھے وہ پہچان گئے الحمدللہ، کیونکہ میں رات کے ٹائم ہم گئے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے، میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہم رکے ہوں گے کیونکہ ہمیں آگے جانا تھا، تو اس دوران الحمدللہ کچھ ریکارڈنگ بھی ہوئی اور بڑا انہوں نے پیار دیا ہمارے لیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ جگہ بند بھی تھی، انہوں نے وہ بھی کھول دی، وہ پہچان گئے کہ یہ باب کراچی سے آئے ہیں، تو جو سجادہ نشین صاحب تھے وہ اس وقت نہیں تھے، بعد میں ان کی بھی کال تشریف لے آئی کہ آپ آئے تھے اب چلے گئے، ہم نے بتایا کہ ہم راستے میں تھے اور راستے میں رکے تھے، تو بڑا اچھا رہا۔ دعوت اسلامی سے یہ ان بزرگوں کی محبت ہے الحمدللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ماریرہ شریف کے سفر کی کچھ مناظر عبدالحبیب بھائی کے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ بھی زیارت کر لیں اس بار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک کریم جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضرت شاہ برکت اللہ قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، اور ان کے جتنے خانوادے کے مزارات یہاں موجود ہیں، ایسے ایسے نام ہیں میرے مولا، اقطاب موجود ہیں، شاہ آل رسول، شاہ اچھے میاں، شاہ ستھرے میاں، حضرت حمزہ، جتنے مزارات یہاں موجود ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، جو شجرے میں ان بزرگوں کے لیے ہم اشعار پڑھا کرتے ہیں، جو دعائیں ان کے وسیلے سے مانگا کرتے ہیں، آج ان کے در پر آ گئے ہیں مولا، یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے کے ذریعے ہماری بھی حاضری ہو گئی، اللہ تعالی ہمیں فزیکلی وہاں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کا فیض ہمیں ملے کہ جن سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مستفیض ہوتے رہے، اور آپ کی محبت کی وجہ سے یوں کہیے کہ ہم بھی حاضری ابھی یوں مدنی چینل کے ذریعے بھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں پہنچ کر بھی دیں گے، اور اللہ کرے کہ ہم قیامت کے دن بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ یہ دعا بھی کرنی چاہیے ان ہستیوں کے ساتھ حشر ہو ہمارا۔ بالکل، جن سے محبت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں انسان جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ ہمیں اللہ والوں سے پیار ہے، اہل بیت اطہار سے پیار ہے، عشاقان رسول سے پیار ہے، ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ اشعار آپ نے 2 سال پہلے ہمیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لکھ کر سنائے تھے، لکھے ہوئے آپ کے پاس موجود تھے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ناظرین کو دوبارہ ایک بار ریپیٹ ہو جاتا ہے تو تازہ ہو جاتا ہے، بڑے مزے کے ہیں۔ وہ اشعار نہیں ہے، دوبارہ ایک پیکج بھی بن سکتا ہے۔ جی وہ کچھ الفاظ ہیں، جی میں
اتنا اچھا لکھنے والا نہیں ہوں، مگر ایک بار بیٹھا تھا تو کچھ میں نے لکھنا شروع کیا ہدایے کے بخشش پر. تو وہ ایک تھوڑا سا یوں سمجھے کہ اگر ہدایے کے بخشش کا چھوٹا سا جائزہ بنانے کی کوشش کی تھی تو انشاءاللہ عرض کروں گا. ضرور، ماشاءاللہ. منیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، کچھ کلام رضا کے چند اشعار انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. زغ عزتوں محمد، زغ عزتوں محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دم نزع جاری ہو میری زباں پر، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، دم نزع جاری ہو میری زباں پر. محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، ہر برق نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزر رضا پل سے اب وجد کرتے گزر کہ ہے رب سلم کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش کا ایک زبردست ماسٹر پیس ہے یہ. بہت ہی خوبصورت کلام. اور نغمات رضا ہمارا ایک مدنی چینل کا مستقل پروگرام رہا جس میں ہمارے مولانا عبدالحبیب اتاری تشریح کے ساتھ یہ کلام ہمیں سناتے تھے اور ہم نعت خوانوں سے سنتے بھی تھے. عبدالحبیب بھائی اس کلام کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. اس کا جو آخری شعر ہے اس میں جو اعلیٰ حضرت نے بات کی ہے وہ بھی لاجواب ہے. وہی یقین والی بات, یقین والی بات. عشق رسول اور نبی پاک کی رحمت, ان کی کرم نوازی پر بھروسہ دیکھیں کہ پل صراط وہ پل ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, اور کتابوں میں لکھا لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے, چیخو پکار کا عالم ہوگا, افراتفری کا ماحول ہوگا. مگر ایک طرف اعلیٰ حضرت, اصل میں نا اعلیٰ حضرت کی شاعری میں بہت سارے رنگ ہیں. کہیں تو خوف خدا سے ایسا ڈراتے ہیں, ایسا رلاتے ہیں, ایسا تڑپاتے ہیں, لیکن کہیں ایسا دلاسا دیتے ہیں, کہیں اتنی امید دلاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ نا الایمان بین الخوف والرجا, ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز کا نام ہے. تو یہ ضروری ہے کہ انسان خوف خدا سے لرزتا بھی رہے اور رحمت خداوندی اور نبی پاک کی کرم نوازی پر جھومتا بھی رہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پل صراط بڑا خطرناک پل ہے, مگر رضا اس پل کے کنارے نبی پاک بھی تو موجود ہوں گے نا, اور وہ رب سلم کی صدائیں لگا رہے ہوں گے. تو صرف چلنا نہیں ہے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, یعنی وہ وجد کی کیفیت تو ایک خوشی کی, ایک جھومنے کی کیفیت, اور میں کیوں نہ جھوموں کہ میرے غم گسار وہاں موجود ہیں. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ایسے ہی ایک اور جگہ لکھا نا, رب سلم کیا ہے؟ رب سلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پل کے کنارے احادیث میں مضمون موجود ہے کہ نبی پاک وہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہوں گے, رب سلم امتی, ہے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار. کیوں نبی پاک سے محبت نہ کریں کہ قیامت کے دن ہر اس مقام پر جہاں جہاں امتیوں کو ڈیفیکلٹی پیش آنی ہے, آقا وہاں مدد کے لیے موجود ہوں گے, پل صراط پر موجود ہوں گے, میزان عمل پر موجود ہوں گے, اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہے ہوں گے, عیب چھپا رہے ہوں گے, امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں کئی جگہ پر پورے نقشے باندھے ہیں قیامت کے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا, پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. سبحان اللہ. اب الفاظ کا چناؤ بھی دیکھیں. اب پائے کوباں ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہے, جب یہ پڑھنا شروع کیا اس کی ڈیفینیشن میں گئے تو غوطہ لگانا پڑتا ہے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے, پھر موتی ملتا ہے. تو پائے کوباں یعنی جمع کر جو پیر, وہ کہتے ہیں نا, وہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی وجد کی ایک کیفیت ہے, اور یہ بھی ایک بڑا پر اعتماد واک جس کو کہیں کہ پائے کوباں پل سے گزریں گے کیسے تیری آواز پر. اور آواز وہ کون سی ہوگی؟ رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے, کیونکہ نبی پاک کی آواز آ رہی ہوگی اور ہماری ہمت بن رہی ہوگی. ہمارے ہے نا وہ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. یعنی نبی پاک جب آئیں گے مسکراتے ہوئے تو ہمارے سارے کام جو ہے نا وہ سیدھے ہو جائیں گے, حشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کمال کیا ہے. تو یہ واقعی ون آف دا بیوٹیفل کلام ہے, اور کلام کی بات کریں تو بات ہی ختم نہیں ہوتی. پھر تو کہتے ہیں وہ ایک ایسا بندہ اس ترنم میں بہنا شروع کر دیتا ہے کہ بہتا ہی چلا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھنا ہو اور ہدایت کے بخشش ساتھ ہو, بات پوری نہیں بس وہ ختم نہیں ہوگا چیپٹر, بالکل ایسا ہی چلتا ہی رہے گا پہلے کلام سے لے کے آخر تک. یعنی آپ دیکھتے رہیے, پڑھتے رہیے, صفحات الٹتے جائیں اور گم ہوتے جائیں. اور ایسے تخیلات اور عشق کی وہ انتہائیں کہ بندہ کہے بیونڈ دا
امیجنیشن بندہ سوچ نہیں سکتا، اور وہ باتیں کہ چاند بھی یوں کرو ہے تو کیوں ہے، یہ آسمان کی جو ہے وہ پشت جھکی ہوئی ہے تو وہ کیوں ہے، تو پہلی رات کا چاند ہے تو وہ کیوں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نغمات رضا کر کے آپ کو ایکسپیرینس. نو ڈاؤٹ نغمات رضا میں خود بہت سیکھا. یعنی میں نے بہت سارے سلسلے مدنی چل پر کیے ہیں، لیکن اس سلسلے کی ایک خاص بات یہ ہوتی تھی، ہم نارملی رات 2 بجے کرتے تھے، 1:30-2 بجے سلسلے کرتے تھے. تو 1:30-2 بجے انسان ویسے ہی تھکا ہوا ہوتا ہے، تو میں بھی تھکا ہوا ہوتا تھا. کبھی کبھی نعت خواں بھی کہیں سے نعت پڑھ کے آتے تھے. اب یقین کریں جب ہم وہ سلسلہ کر کے فارغ ہوتے تھے نا تو ایوری بڈی فریش، سب کی تھکن اتر چکی ہوتی تھی. میرے ڈائریکٹر صاحب ابھی بھی ماشاءاللہ سلسلے کے بھی ڈائریکٹر وہی ہیں، رات بھر اب وہ آج بھی یاد کرتے ہیں ان سلسلوں. اچھا کئی بار اشفاق بھائی ایسا بھی ہوا، اب یہ تحدیث نعمت کے لیے کر رہا ہوں کہ سلسلہ ختم ہو گیا مگر پھر بھی محفل چلتی رہی. اچھا ہاں، یعنی یار یہ شعر پھر سناؤ یار. اچھا سارے، اچھا 1 بار 2 بار تو ایسا ہوا کہ کیمرہ مین پتہ نہیں ڈائریکٹر صاحب کو نہیں پتا تھا، جو وہاں پر موجود ہے سب رو رہے ہیں. اچھا ایسا ماحول بن گیا کہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی سسکیوں کی آوازیں اسٹوڈیو میں، اس کے بعد بھی مدینے کے ریکارڈنگ ہو جاتی. تو بس وہ تو خیر، تو یہ ایک ایسا سلسلہ تھا، اور اگر جنہوں نے نہیں دیکھا تو آپ اس کو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ہماری میری زندگی کے یادگار سلسلوں میں سے سلسلہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، نبی پاک کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اعلیٰ حضرت بھی اسے قبول فرما لیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس برکت سے کوئی ملاقات کی صورت بنے گی. کیا بات ہے. نغمات رضا اگر آپ دیکھنا چاہیں یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کچھ اور بھی اس کی ہماری اپلیکیشن ہے، عبدالحبیب اتاری کے نام سے اپلیکیشن ہے، اس میں بھی نغمات رضا کے سارے سلسلے موجود ہیں. مدنی چینل کا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس پر بھی یہ نغمات رضا آپ کو مل جائے گا ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ 1-2 سوال بھی آپ اگر اپنے ذہن میں رکھیں، یہاں پر بھی عاشقان رسول موجود ہیں، کچھ ان سے سوال بھی کرتے ہیں، یہ بھی کچھ شامل ہو جائیں، اور کچھ کالز اس سے پہلے دے دیجیے. الحمدللہ رب العالمین، بڑا ہی مبارک سلسلہ ہے فیضان اعلیٰ حضرت. اور آج تو ہمارے عبدالحبیب بھائی تشریف لائے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ اور اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو گری کے رحمت فرمائے، ان کی قبر کو منبع نور اور بکہ نور بنائے. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے میرا کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کہیں کتابیں ابھی آئی بھی نہیں ہیں، یعنی کہیں کتابیں ایسی ہی پڑھی ہیں جو عوام تک نہیں پہنچی. تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اس پر کوئی تفصیلی کلام فرما دیں، اور ہمارے اشفاق بھائی سے عرض کے کلام بھی سنا دیں. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، میرا تاج شریعت سلامت رہے، یا خدا چرخ اسلام پر تابد، میرا تاج شریعت سلامت رہے. ماشاءاللہ. آج منقبت انشاءاللہ ہم سنیں گے عبدالحبیب بھائی سے، یہ پھر کبھی کسی سلسلے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. کتابوں کے بارے میں جہاں تک ہے کہ ایسا تو شاید نہیں ہوگا کہ کتابیں ہوں اور نہ چھپی ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے تو ساری دنیا میں ہیں. ایسا ضرور ہوا جو کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ کچھ کتابیں وہ طباعت تک آئی نہیں سکیں، یعنی وہ اعلیٰ حضرت نے لکھی اور وہ کہیں ایسی، یعنی انہوں نے شاید خود ہی پیش نہیں کی ہیں جو کتابیں چھپ نہ سکیں. مگر اب شاید مخطوطات کچھ ہوں تو ہوں، باقی ایسی کوئی کتاب تو ذہن. کئی کتابیں ایسی بھی ہوئیں کہ جو سیلاب، ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا بریلی میں، تو اعلیٰ حضرت کی لائبریری سے وہ پانی وغیرہ کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے وہ پانی اندر تک آ گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتابیں ہوں دنیا میں کہیں اور چھپے نہ. اعلیٰ حضرت بعض ایسے مشکل موضوعات ہیں کہ جس پر عوام کی رسائی نہیں سے. ایک اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے جو الگورتھم کے موضوع پر ہے، اس سبجیکٹ پر ہے. اب وہ نارملی لوگ جو ہیں اس سے بالکل نام بھی کئیوں نے نہیں سنا ہوگا. ایک میتھ کی بڑی ہی مشکل ایک ٹرم ہے، تو اس پر جو اعلیٰ حضرت کی باقاعدہ کتاب ہے، اتنے ماہر تھے آپ، تو وہ اس پر لوگوں کی دسترس، جو اس کی ماہر ہے وہ پھر پڑھ لیتے، وہ ان کے پاس یہ بعض لوگوں پہ موجود ہوتی ہے. ابراہیم باپو بتا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھی بھی ہے وہ. ماشاءاللہ. مزید کال. فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے کا ماشاءاللہ ٹائٹل اور بیک گراؤنڈ بہت ہی پیارا، اور اشفاق بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آج ہماری خوش نصیبی، آج رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی قبر پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے والدین کو شفاعت نصیب فرمائے، جنت میں پڑوس نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام دعوت اسلامی والوں کی خیر فرمائے. اشفاق بھائی ایک منقبت امام اعلیٰ حضرت کے حوالے سے سنا دیں. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. جزاک اللہ خیرہ. آمین انشاءاللہ. پھر کسی سلسلے میں اگلی کال.
ماشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. میں اشفاق بھائی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدنی چینل پر 12 شریف کے 12ویں شریف کے 12 دن، 11ویں شریف کے 11 دن اور رمضان کا پورا مہینہ اور اعلیٰ حضرت کے 25 دن کیوں پورا مہینہ آپ رضا رضا کرتے ہیں؟ تو کیوں نہ کریں یار، کیوں نہ کریں؟ 25 دن کرتے ہیں تو 25 دن میں ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہوتی ہے، عشق رسول کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، نمازوں کا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت تو بہانہ ہے، یوں سمجھیے اعلیٰ حضرت کے ذریعے، اعلیٰ حضرت کے پیمانے میں بھر بھر کر آپ کو یوں سمجھیے کہ قرآن حدیث پلایا کیا بات ہے، زبردست. اگلی کال. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ جی، مسلک اعلیٰ حضرت بیسیکلی جو ہے نا، یوں سمجھیے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ تھا، جو اولیاء کرام کا انداز تھا، وہی اعلیٰ حضرت نے یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے اچھے انداز میں ہماری زبان میں ہمیں ڈیفائن کر دیا. ہم عربی کتابیں اور مشکل چیزوں کو نہ پڑھ سکتے تھے، تو ہمارے دور میں ہمارے انداز میں ہمیں انہوں نے سمجھایا. گویا یہ ایک ٹیچر ہے ہمارے، لیکن بیسیکلی قرآن و حدیث ہی ہم تک پہنچا رہے ہیں. تو مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نئی چیز نہیں، یہ قرآن و حدیث صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ہی. کسی نے کہا نا، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے کیونکہ رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا. بے شک ایسا ہی. تو وہ انہوں نے اس بات کو آگے بڑھایا تو ان کا نقش قدم جو ہے وہ ایک سمبل بن گیا. بالکل ایسا ہی. الحمدللہ. کچھ سوال کریں حاضرین سے بھی. چلیں اشعار اگر آپ کے ذہن میں نہیں اعلیٰ حضرت کی سیرت کے بارے میں جو آپ پوچھنا چاہیں. اچھا ہاں بھائی تیار ہیں کچھ؟ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا نام کون بتائیں گے؟ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا نام بتائیں. چلے بھائی، جواب جو دے گا اس کو کیا ملے گا؟ ہمارے اسلامی بھائی بھی آج نہیں ہے. اچھا، وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہے نا ذوق نات. کل تحفہ دے دیں گے آپ کو، پھر کل بھی آنا پڑے گا تحفہ لینے کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی. ماشاء اللہ. مولانا نقی علی خان. ماشاء اللہ. مولانا نقی علی خان. ماشاء اللہ. درست بتایا جی؟ نام ماشاء اللہ. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. یہ ہمارے مستقل ویور ہیں اور ذہنی آزمائش کے بھی مستقل گاہک ہیں. ماشاء اللہ. میں تو کل پرسوں کہیں بیان کے لیے گیا تھا، وہاں بھی آئے ہوئے تھے. ماشاء اللہ. ذہنی آزمائش کب آ رہا ہے؟ دوسرا 11واں ذہنی آزمائش انشاءاللہ ہم ہر سال ہی ربیع الاخر کے آخر میں یا جمادی الاول کے شروع میں کرتے ہیں. تو ابھی پلاننگ کر رہے تھے کہ دسمبر اینڈ یا جنوری شروع میں انشاءاللہ یعنی آنے والا ہے انشاءاللہ. ہمارے اس سیٹ پر تقریباً جو ہے نا 500,000 پاکستانی روپیز خرچہ مدنی چینل کا ہوا ہے. اگر کوئی ناظرین میں سے ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو صرف سیٹ کا کیوں بتا رہے ہیں آپ پورے سلسلے کا بتائیں نا. آپ کے سلسلے پر ظاہر آپ انعامات بھی تقسیم کریں گے، فائنل بھی آپ دیں گے اور فائنل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 12ویں کا 12 لاکھ روپے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں، یہ بھی یوں سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت ہی کے نام پر لنگر کہہ لیں، اعلیٰ حضرت کے نام پر نیاز کہہ لیں کہ کروڑوں ناظرین کو 25 دن تک اگر مدنی چینل کے ذریعے، تو صرف یوں سمجھیے کہ اس کی ٹرانسمیشن کے پیسے ہم نہیں مانگ رہے آپ سے، جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے، ہمارے کیمرہ مینز کی سیلری، یہ تو بہت زیادہ بن جائے گا. لیکن ایٹ لیسٹ جو ایکسٹرا خرچ ہوا ہے، جو اسٹیج پر ہوا ہے، فائنل میں ہوگا، انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، مزید ہوں گے، اپروکسیمیٹلی اندازاً میں کہتا ہوں تو یہ 12 لاکھ بنتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کے لیے اللہ نے نوازا ہے جن کو، وہ ہمارے ساتھ تعاون کر لیں. اللہ کرے کوئی ایک ہی عاشق رسول یا 2 مل کر یہ پورے 25 دن کی نیکیاں کما لیں. اس میں بھی اپنے مرحومین کے لیے سال ثواب کی نیت ہو سکتی ہے کہ یار میرے ماں باپ کے لیے اس سال ثواب کے لیے 25 دن تک کروڑوں لوگوں نے جو علم دین سیکھا وہ ثواب آپ کو مل جائے. تو یہ موقع نہیں چھوڑنا چاہیے. ماشاءاللہ. ہمارے ویورز دھڑا دھڑ ہمیں بڑی زبردست اچھی ماڈلز اور اچھے پینٹنگز بنا کر بھیج رہے ہیں عبدالحبیب بھائی. اور ایک لائن لگی ہوئی ہے، یعنی کئی میسیجز تو ایسے ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے چند سلیکٹ کر کے بھیجا کریں. اور مجھے نہیں لگتا ایک آدھ دن میں بنتا ہو، بعضوں کو 2-2 3-3 دن میں لگتے ہوں. تو یہ بچوں کی یہ اس میں دلچسپی بھی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے کے بارے میں؟ بڑا اچھا ہے. بچوں کو آگاہی ہوگی، جس کو پینٹ کریں گے تو پوچھیں گے یہ کس کا مزار ہے، نقشہ ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو یہ اچھا انداز ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام. ہمیں جو آج کچھ پینٹنگ شامل کر لیں. اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھا کریں. عبدالغفور. اپنا نام اور اپنے شہر کا نام واضح لکھے تو اور آپ کی دلجوئی ہوگی. حلیمہ قریشی آفرین. آج بنایا. اسماعیل ملتان. نام واضح نہیں. بنت سعید اتاریہ. زبیر. ماشاءاللہ بہت چھوٹے بچے لگ رہے ہیں. محمد جواد 7 years. عامر علی چٹائی پہ بنایا. ماشاءاللہ. زین العابدین.
زعیم یا نعیم حسن اتاری فیصل آباد، ماشاء اللہ خوبصورت. بنت ارشد کٹھیالہ، احمد رضا کراچی، زینب، اسٹریچ بھی نہ ہو تاکہ پوری پکچر آئے. بنت صدیق مدینہ شریف، ماشاء اللہ مدینہ سے. بنت گل محمد، ماشاء اللہ بڑی خوبصورت. اور سب کے لیے مبارکباد کہ آپ نے اتنا پیارا کام کیا اور مدنی چینل پر بھی آیا، اس کی زینت بنا. سب سے بیسٹ کون سی یہ بھی بتا دیں آج جو ہماری مجلس نے سلیکٹ کی ہے؟ ماشاء اللہ بنت ارشد اتاریہ کی یہ پینٹنگ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھی اچھی نیتیں ضرور رکھا کریں اس کو بنانے میں، مقصد دکھاوا نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا اور اس کو سنبھال کے بھی رکھیں. اب جب بن رہی ہے تو اس کو سنبھال کے اپنے گھر میں سجا کے ادب کے ساتھ اس کو رکھیں. اور محبت کا اظہار یہ ہے، اللہ کرے یہ قبول ہو جائے. عبدالحبیب بھائی ہم کچھ اختتامی گفتگو کی طرف آ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، ہم نے چند باتیں کی، ہم اس کا تو حق ادا کر نہیں سکتے، بات ہو ہی نہیں سکتی. عشق جو ہے یہ محبت جو ہے یہ ایک جذبہ ہے اور کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی کو ہوتا ہے. اور ایک عشق ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جس کی کوئی نہ کوئی یوں کہیے کہ اپریسیشن ہے، اور ایک عشق وہ ہے جس میں ایک طبقہ آج لگا ہوا ہے. اور اب تو اس کو سمجھیے فیشن بن چکا ہے. اگر کسی سے ایسا عشق محبت والا لگاؤ یا اس طرح کی کوئی کیفیت نہ ہو جس کو لوگ شو بھی کرتے ہیں تو اس کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں. اچھا کوئی تیری ایسا وہ نہیں ہے، اچھا اب تک نہیں ہے، کوئی تجھے پوچھتا نہیں ہے کیا؟ اب میں نے تو یہ بھی سنا کہ کرائے پر اس طرح کے اب تو مل جاتے ہیں ریلیشنز کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے پارٹی میں لے جانے کے لیے آپ جو ہے نا وہ ہائر کر لیں اور یہ شو کریں کہ یہ اس طرح کی سیٹنگ ہے اس کے ساتھ. تو آپ کیا کہیں گے، کیا اس طرح کے کام مسلمان کو کرنے چاہیے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. اصل بات وہی ہے کہ یہ علم دین سے دوری ہے، عشق رسول سے دوری ہے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ نبی پاک کے عشق میں جس کو رونے کا لطف مل جائے، نبی پاک کی یاد میں تڑپنے کا جس کو لطف مل جائے، مدینے کی یاد جسے تڑپاتی رہے، تو پھر یہ دنیا کی ان چیزوں میں اس کا دل بھی نہیں لگتا. بات یہی ہے کہ یہ ایک کیفیت ہے اور یہ کیفیت کہیں نہ کہیں انسان کو کرنی پڑتی ہے، اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں نا ہم دل کسی ایک جگہ پہلے ہی دے دیں تو پھر اب دل کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. تو دل اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا کر دیا جائے، اگر دنیا میں واقعی دیکھیں عشق کی 3 وجوہات، بات طویل ہو جائے گی، مختصر عرض کرتا ہوں کہ علماء نے لکھا کہ عشق 3 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. خوبصورتی کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی بندہ بڑا کیئرنگ ہوتا ہے، خیال رکھنے والا ہوتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے، یا کوئی اسپیشل ہوتا ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہوتا. تو اگر ان تینوں چیزوں میں بھی نبی پاک کو دیکھا جائے تو نہ نبی پاک جیسا کوئی اسپیشل ہے، نہ ایسا کوئی خیال رکھنے والا ہے جو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، پیدا ہوتے وقت بھی ہمیں یاد رکھا، زندگی بھر دعائیں کی اور محشر کے دن بھی ہمیں کرم نوازی فرمائیں گے. اور حسین کیسا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. تو نہ حسین نبی پاک جیسا کوئی کائنات میں آیا نہ آئے گا. میں کہتا ہوں آپ جتنے بھی حسین ہیں، یہ کتنے بھی حسین کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، مجھے بتائیں اس حسین کے پسینے میں بدبو ہوگی، اس کے تھوک سے لوگ گھن کھائیں گے. میرے آقا وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. ارے اس زمانے کی خوشبو کو چھوڑیے، 1450 سال کم و بیش ہو گئے، آج بھی مدینے کی گلیاں بتاتی ہے کون گزر کر گئے ہیں. کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. تھوک مبارک کی بات کریں تو کبھی وہ آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے، کبھی پنڈلیاں جوڑ دیتا ہے، کبھی ہڈیاں جوڑ دیتا ہے. کھاری کنویں ہوتے تھے اس میں نبی پاک کلی فرماتے وہ میٹھے ہو جایا کرتے، تو اس تھوک مبارک سے مرض ٹھیک ہو جاتے. تو ایسے حسین، ایسے باکمال، اتنے کیئرنگ، ایسے اسپیشل، میں بتائیں نا دنیا کا ٹھیک ہے کتنا ہی بڑا اسپیشل آدمی آپ کہتے ہیں اتنا پاورفل آدمی ہے، اس کی پاور، اس کی قدرت، اس کا اتھارٹی اگر ہے بھی تو کسی ایک ملک تک، ایک شہر تک محدود ہے. میرے آقا زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو ٹکڑے فرما دیں، آقا دعا فرمائے تو سورج واپس پلٹ آئے. جو زمین پر رہ کر آسمانوں پر حکومت فرمائیں، پلک جھپکتے میں رب کی زیارت کر کے معراج کی شب سفر کر کے آ جائیں. تو یہ وہ تمام اسپیشلٹیز ہیں جس کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسے پیارے سے محبت، ہاں ایسے پیارے سے محبت کیجئے. تو یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ حق ہے کہ انہی سے محبت کی جائے. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اگر پڑھیں تو وہ سکھاتے ہیں نا کہ سب کچھ نبی پاک
پاک پر قربان کیا جائے اور آقا ہی پر سب کچھ نشاور کیا جائے. اور اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھیں تو وہ تو پیارے آقا کی تو بات ہی کچھ اور ہے. وہ تو نبی پاک کے راستوں پر ہیں, کبھی واری واری نظر آتے ہیں نبی پاک کے, ہاں نبی پاک علیہ السلام کی جہاں جہاں گزر ہوا ہے اس گزرگاہ پر واری واری نظر آتے ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت کی تو خیر کیا بات ہے. وہ آپ نے کہا تھا مضمون, تو اس میں کچھ اس کا جی اس پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تو کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, شیخ الاسلام والمسلمین, مجدد اعظم, شاہ ملک سخن, پروانہ شب رسالت, عظیم المرکت, عظیم البرکت, عظیم المرتبت, ماحی بدعت, عالم شریعت, پیر طریقت, رہبر شریعت, باعث خیر و برکت, مجدد ملت حاضرہ, مؤید ملت طاہرہ, محدث بریلوی حضرت مولانا الحاج العارف الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان حنفی قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے. اور آپ کے مبارک کلام نعتیہ اشعار پر مشتمل اور اس کا بڑا ہی مبارک مجموعہ ہدایت بخشش ہے. اس کا ایک جائزہ ایک مدنی گلدستے کی صورت میں پیش کرتا ہوں. رنگ رضا نرالا ہے, اس امام عشق و محبت فنا فی الرسول کو اپنے آقا پر فدا ہوتے ہوئے مختلف رنگوں میں دیکھا جا سکتا ہے. کبھی اپنے آقا کے جلووں پر قربان ہوتے دکھائی دیتے ہیں, تو کبھی نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں, کبھی چہرہ انور اور کبھی سر اقدس پر قربان ہوتے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام اور تحریروں کو پڑھیں تو کبھی بریلی کے امام بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانے والے راستے پر واری واری ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی سرکار کے نام پر جان فدا کرنے کی تمنا نظر آتی ہے, تو کبھی سگے طیبہ کے قدم چومنے کی آرزو ہے, کبھی سگانے کوچا کے کتوں میں شمار ہونے کی تمنا, تو کہیں طیبہ میں مرنے کا اشتیاق رنگ دکھا رہا ہے. کہیں چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے, تو کہیں باد شفاعت سے دامن تر کی آبرو کی امید ہے. کہیں میدان محشر میں شفیع محشر جیسے حامی کی آمد کی امید, تو کہیں دربار رسالت میں مجرم کی طرح حاضری کا انداز ہے. کہیں رحمت پر لاٹ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید ہے, تو کہیں اپنے اتوار پر شرمندگی کا رنگ نظر آتا ہے. کس کس انداز پر گفتگو کی جائے. وقت کا امام کہیں تو غم زدوں کو مژدہ شفاعت کا سناتے نظر آتے ہیں, اور کہیں شافع امم سے خبر آوری کی التجا کرتے نظر آتے ہیں. کہیں بریلی کے امام اپنے دل کو ناخن پاک کا شیدائی بتاتے ہیں, تو کہیں اپنے رب سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ولا میں گمانے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں. کہیں سید زادوں کی تعظیم کے لیے انتہا کرتے نظر آتے ہیں, تو کہیں آل رسول کو بچہ بچہ نور کا کہتے نظر آتے ہیں. کوئی ایک رنگ ہو تو بیان کیا جائے. کبھی نعت لکھنے کو روح قدس سے طوبہ کی سب سے اونچی نازک شاخ مانگتے نظر آتے ہیں, تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول بیان کرتے نظر آتے ہیں. کبھی تو پل صراط سے وجد کر کے گزرنے کا تصور ملتا ہے, تو کبھی محشر کی وحشت میں آقا کو دہائی دیتے نظر آتے ہیں. کبھی آقا کی مہک سے دل کے غنچے کھلے نظر آتے ہیں, تو کہیں اپنے آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں. کبھی غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے, تو کبھی رخصت قافلہ کی آہو فغاں ہے. کبھی کمال حسن حضور کی باتیں ہیں, تو کہیں مدح اہل دول سے بیزاری کا اعلان ہے. کہیں زمین و زماں کیوں بنے یہ بتاتے ہیں, اور کہیں سورج کے الٹے پلٹانے والے کی یاد دلاتے ہیں. کبھی اولا و اعلیٰ نبی کی شان بیان کرتے ہیں, اور کہیں کون دیتا ہے اس کی وضاحت بیان کرتے نظر آتے ہیں. بریلی کے طریقار ہماری توجہ کبھی تو سچی بات کرنے والے کی طرف مبذول کرواتے ہیں, اور کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اس وقت بلانے والے آقا کی یاد دلاتے ہیں. کبھی مسند رفعت رسول اللہ کا تذکرہ ہے, تو کہیں قدرت رسول اللہ کی بات ہے, تو کہیں یاد گل باغ خلیل ہے, تو کہیں حیرانگی ہے کہ آقا کو کیا کیا کہا جائے. کبھی بتاتے ہیں کہ محشر میں کس کی رسائی ہے, اور کبھی زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. جب یاد مدینہ امام عشق و محبت کو تڑپاتی ہے, تو پھر سفر مدینہ کے تذکرے میں ڈوب جاتے ہیں, عشق کے بولوں میں نظر آتے ہیں. کبھی ماہ مدینہ سے تجلی عطا کرنے کی فریاد کرتے ہیں, اور کہیں بھینی سہانی صبح کا تذکرہ کرتے ہیں. تو کہیں راہ مدینہ پر چشم و سر رکھنے کی تمنا ہے, کہیں 70,000 فرشتوں کی حاضری کا تذکرہ ہے. کہیں عاصی کو عمر بھر رہنے کی صلاح کی نوید سناتے نظر آتے ہیں, اور کہیں طیبہ میں مرنے کا اشارہ دیتے ہیں. کہیں شہر شفاعت نگر کا تذکرہ ہے, کہیں نبی پاک علیہ السلام کی راہ گزر کی بڑی پیاری شناخت بتاتے نظر آتے ہیں. کہیں بھیک کی تمیز دلاتے ہیں, تو کہیں بے حیائیوں پر منہ چھپانے کا تذکرہ ہے, تو کہیں مزے کی بھیک کی گفتگو ہے. کہیں سفر معراج کے تصور میں گم نظر آتے ہیں, تو کہیں نوری آقا کے دربار سے پیالہ نور بھرنے کی التجا
کرتے نظر آتے ہیں۔ جب عاشقوں کا امام نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو کبھی غریبوں کے آقا فقیروں کی ثروت پر سلام بھیجتے ہیں، تو کبھی شکم کی قناعت، مانگ کی استقامت، کان لالے کرامت، بھووں کی لطافت، نیچی نظروں کی شرم و حیا، اونچی بینی کی رفعت، چمک والی رنگت، لبوں کی نزاکت، دہن مبارک، زبان کی نافذ حکومت، بازوؤں کی قوت، دل افروز ساعت، مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے اس باغیچے کے پھولوں کو اگر چننا چاہتے ہیں تو ہدایت کے بخشش کے باغ کی سیر کیجئے، عشق رسول بڑھانا چاہتے ہیں ہدایت کے بخشش پڑھ کر، اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو پڑھ کر سمجھنا شروع کیجئے، انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اگر کچھ طرز سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے شعر پر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ اور آپ کی شان میں اگر ایک دو شعر ہو جائیں اختتام پر، پھر اجازت لیتے ہیں اپنے ناظرین سے۔ ماشاءاللہ بڑا بیوٹیفل مضمون لکھا ہے آپ نے، اس کو میں ابھی پتہ چلا کہ آپ بڑے خوبصورت مصنف بھی ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں، یہ میں نے کئی سالوں پہلے لکھا تھا، اب اس کو پڑھا آج میں نے تو مجھے لگا نوک پلک سدھارنے کی ضرورت ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، خدمت صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، کس طرح اتنے علم کے دریا حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج، اور تم کیا گئے ہو رونق محفل چلی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا، شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا
آج ہم نے سوال کیا تھا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سفر حج کی سعادت پائی تھی؟ جواب ہے 2 سفر حج آپ نے فرمائے تھے، اور درست جواب دینے والوں میں سے ایک کے لیے قرآن دازی کے ذریعے پیارا سا تحفہ ان کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک نام عبدالحبیب بھائی آپ نکال دیں اور آپ ہی پڑھ دیں کہ وہ کون ہیں جن کے لیے انشاءاللہ۔ سوال کیا تھا آج؟ حج کتنے فرمائے تھے اعلیٰ حضرت؟ ماشاءاللہ 2 حج فرمائے تھے ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت 2 حج فرمائے، اور دوسرے حج میں نبی پاک کا کیسا دیدار کیا اور سر کی آنکھوں سے دیدار ہوا۔ اکرام شاہ اتاری بھائی کراچی سے ہیں، اور میں تو گزارش کروں گا کہ اگر وہ کل اشفاق بھائی کے سلسلے میں آ جائیں اور یہی تحفہ لے لیں، کراچی کے ہیں تو آ کر لائیو یہیں سے لے جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اکرام شاہ اتاری بھائی مبارک ہوں۔ دوسرے حج میں دیدار مصطفیٰ کی بات، کیا بات ہے، یہ انعام بھی ہے عشق رسول۔ سبحان اللہ، عشق رسول کا کیسا انعام، دیدار مصطفیٰ، وہ بھی سر کی آنکھوں سے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جو کلام ہے نا، اس کے پیچھے بھی پس منظر ہے۔ پھر کبھی موقع ملا، وقت آپ کا پورا ہو گیا کہ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، یہ کلام اس پس منظر میں لکھا گیا، اور پھر نبی پاک نے اعلیٰ حضرت کو دیدار عطا فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا تو کہتے ہیں نا انعام تو ایسے ایسے آپ کو ملے، بلکہ یہ آج بھی تو آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ اعلیٰ حضرت کی تربت پر انشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت جب دنیا سے پردہ فرمایا، 25 سفر کا دن تھا ناظرین، آخری بات کر لوں تو شام میں ایک بزرگ تھے، جو شامی بزرگ تھے، بیت المقدس میں رہتے تھے، ان کو خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہا حضور کس کا انتظار ہے؟ تو فرمایا کہ احمد رضا ہندی کا انتظار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ جب خواب سے جاگے تو آپ حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے جس کا انتظار نبی پاک کی بارگاہ میں، اور معلوم کیا تو پتہ چلا بریلی میں ایک مولانا صاحب ہیں جن کا نام احمد رضا ہے، بیت المقدس سے سفر کر کر بریلی شریف پہنچے، معلوم کیا تو پتہ چلا ان کا تو وصال ہو گیا ہے۔ تو کہا کب وصال ہوا؟ تو جو وقت اور تاریخ بتائی، یہ وہی وقت تھا جو شامی بزرگ نے خواب میں نبی پاک کی زیارت کی تھی، یعنی عشق رسول میں وہ زندگی گزاری کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح اعلیٰ حضرت پہنچے، اور یقیناً ان کی قربت میں رہ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک تربت اعلیٰ حضرت پر رحمت و رضوان کی بارش برسائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی، منیب بھائی۔ کل کن 2 کراچی کے برانچز کے درمیان مقابلہ ہے وہ بھی دیکھ لیں ایک بار، پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ دکھا دیں سفر 9 سفر بروز منگل، یہ انشاءاللہ پروگرام آپ دیکھیں گے 2 ٹیموں کے درمیان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، نعرہ لگائیں فیضان اعلیٰ حضرت انشاءاللہ۔ علم کا چشمہ ہوا ہے معجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اے امام محمد رضا، اے امام محمد رضا۔